ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 20ویں ایپیسوڈ ہے، باب 11واں، جس کا نام ہے کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا، اور اس کا فرسٹ پارٹ۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں نے اب تک اس ناول کو خوب انجوائے کیا ہوگا، اور اب بھی آپ لوگ انتظار میں ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ سسپینس پر ختم ہوئی تھی کہ سعدی نے غائب ہو جانا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے غائب ہوگا اور کیا ہوتا ہے اس ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا۔ اور حابیل تھا بھیڑوں کا رکھوالا، جبکہ قابیل تھا کھیت کا کسان، اور گزرتے وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ قابیل لایا اپنے باغ کا پھل، قدرے کمتر پھل، قربانی کے طور پہ اپنے رب کے لیے، اور حابیل لایا اپنے ریوڑ کے اول ذات صحت مند بھیڑ، اور خدا نے عزت دی حابیل اور اس کی قربانی کو، مگر قابیل اور اس کی قربانی کو عزت نہ بخشی۔ پس قابیل بہت غضبناک ہوا اور اس کا چہرہ بجھ گیا، تو پکارا خدا نے قابیل کو کہ کیوں ہو تم غصے میں، کیوں بجھ گیا ہے تمہارا چہرہ؟ اگر تم خالص نیکی کرو گے تو کیا وہ قبول نہ کی جائے گی، اور اگر تم نہیں کرو گے خالص نیکی تو گناہ تمہاری چوکھٹ پہ گھات لگائے بیٹھا ہے، اور تم اس کی خواہش کے تابع ہوگے۔ اور قابیل بات کرنے لگا اپنے بھائی حابیل سے، اور ایسا ہوا کہ جب تھے وہ دونوں کھیت میں، تو قابیل اٹھ کھڑا ہوا اپنے بھائی حابیل کے مد مقابل اور قتل کر ڈالا اسے۔ پس پوچھا خدا نے قابیل سے، کہاں ہے تمہارا بھائی حابیل؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا؟ اور اس پہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ تمہارے بھائی کے لہو کی آواز مجھے زمین کے اندر سے پکار رہی ہے، اور اب تم ملعون ہو اس زمین میں جس نے اپنے لب کھول کر تمہارے بھائی کا خون تمہارے ہاتھ سے جذب کر لیا ہے۔ اب جب تم کھیتی باڑی کرو گے تو یہ زمین تمہیں نفع نہیں دے گی، ایک مفرور اور آوارہ گرد کی طرح بھٹکتے پھرو گے تم اس زمین پہ۔ بس کہا قابیل نے خدا سے، میری سزا میری برداشت سے بہت زیادہ ہے۔ عقد نکاح ہو چکا تھا، زمر کو اندر لایا گیا تو ایک طرف سیم اور دوسری طرف سعدی تھا۔ اس نے سعدی کی کونی تھام رکھی تھی اور اسی طرح قدم قدم چلتی نرم مسکراہٹ کے ساتھ آگے آ رہی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، فارس بھی۔ وہ زمر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، نگاہیں سعدی کی کونی تک تھی۔ زندگی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ زمر کو اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا تو وہ بھی اسی سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ بظاہر وہ ندرت کی طرف متوجہ تھا جو اس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر کن اکھیوں سے اس کا نیم رخ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اور پھر گھٹنوں سے نیچے میکسی کا فلیئر درست کرتی مسکرا کر کسی رشتہ دار کی مبارکباد کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے میک اپ ہلکا کر رکھا تھا، اور عام حالات میں اپنی پرش کشی شخصیت سے ہٹ کر دیکھو تو وہ جو محض متناسب شکل و صورت کی مالک تھی، آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب ندرت جھک کر زمر کو کچھ کہنے لگی، آنکھیں نم تھی جن کو وہ بار بار پونچھتی۔ وہ جواب میں نرم مسکراہٹ سے سر اس بات میں ہلاتی رہی، مبارک سلامت مٹھائی۔ اس مختصر سی تقریب کا آخری جز مکمل ہو چکا تو صداقت دوسرے ملازموں کے ساتھ کھانا لگانے لگ گیا۔ سیم نے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے گردن اونچی کر کے آتے جاتے ملازموں کی ٹرے دیکھنی چاہی، تو حنین نے ہاتھ دبا کر اسے ٹھنڈا کیا۔ یہ چاول اور چکن ہے، اتنی محنت نہ کرو، باربیکیو آخر میں ہے، میں پہلے ہی دیکھ چکی ہوں، اطمینان سے اطلاع دی۔ وہ فارس اور زمر کے صوفے کے قریب بیٹھی تھی، درمیان میں صرف بڑے ابا کی ویل چیئر تھی۔ دفتن بڑے ابا حنین کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے، لڑکی کیا تم وہ نوز پن پہنو گی بھی صحیح یا ایسے ہی لے لی میری بیٹی سے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس بات پہ غیرت میں آ کر میں وہ نت واپس کر دوں گی تو ایسا نہیں ہونے والا۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں، پھپھو پہ یہی لانگ سوٹ کرتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اسے اتاریں۔
وہ بڑے ابا کی جانب چہرہ جھکا کر آنکھیں گھما کر بولی اور فارس نے بے اختیار اس کو دیکھا، مگر حنین نے بھرپور کوشش کی کہ وہ فارس کی طرف نہ دیکھے، شاید اسے ہنسی آ جائے، شاید ڈھیر سارا رونا۔ ندرت نے بھی سن لیا تھا کافی ملال سے، اور حنا کو گھورتے ہوئے اس کی اس ڈٹھائی کو تفصیل سے بیان کرتے افسوس کرنے لگی۔ فارس نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو دیکھتے پوری بات سنی مگر چپ رہا۔ زمر نرمی سے اتنا ہی بولی، حنا ٹھیک کہہ رہی ہے بھابھی، مجھے یہ لونگ بہت پسند ہے، میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ فارس کا سر جھکا تھا، گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی نمایاں ہوئی۔ حنین بال کان کے پیچھے اڑستی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کہاں سے بنوائی تھی؟ فرزانہ باجی زمر کے اس طرف بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے دی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، بچیاں اپنی ٹیچرز کو ایسے گفٹس دینے کے لیے کریزی ہوتی ہیں، میں ہمیشہ واپس کر دیتی ہوں، مگر یہ رکھ لی۔ وہ جو واقعتاً اس لونگ کے حسب نسب سے ناواقف تھی، سادگی سے ان کی طرف چہرہ کیے بتائے گئی۔ کھانا لگ چکا تھا، اشتہا انگیز خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ باتوں مسکراہٹوں کے شور میں فارس بالکل خاموش بیٹھا تھا، نگاہیں سامنے میز پہ جمی تھی۔ پہلو میں بیٹھی زمر اپنا کامدار دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ سیم نے کھانے کے لیے جاتے اس کے گھٹنے پہ پھول لا کر رکھے تھے، ایک کلی سے اس کے دوپٹے کا کام اڑ گیا تھا۔ وہ الجھے تاروں سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار ٹہنی کو کھینچتی مگر وہ الگ نہ ہو پاتی۔ وہ بے اختیار گردن جھکا کر دیکھنے لگا۔ وہ غلط سمت سے کھینچ رہی تھی اور مسلسل حرکت پہ فارس کو اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ٹہنی کھینچ لی۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، نگاہیں ملی، اس کی رسمی مسکراہٹ مدھم ہوئی، چہرے پہ برہمی آئی۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، دبی دبی سے وہ بولی اور سختی سے کامدار دوپٹہ چھڑایا۔ جب تک زندہ ہیں یاد رکھیے گا، اور قدرے دوسری طرف سے رکھ گئی۔ چونکہ کھانا ڈال کر اکا دکا لوگ ادھر آ رہے تھے تو وہ اگلے ہی لمحے چہرے پہ پھر سے مسکراہٹ لے آئی۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، محض لب بھینچے سامنے دیکھنے لگا جہاں میز کے گرد کھڑے لوگ جھک کر کھانا نکال رہے تھے۔ منظر تبدیل ہونے لگا، فضائیں بدلی، وقت چند سال پیچھے گیا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں اس شام کا منظر نمایاں ہوا۔ اس منظر پہ ایسی زردی چھائی تھی جیسے پرانی کتابوں میں ملنے والے سوکھے پھولوں پہ چھائی ہوتی ہے۔ لائبریری کی کھڑکی سے باہر اترتی شام گہری ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کونے والی میز پہ گھنگریالے بالوں والی لڑکی بیٹھی چہرہ جھکائے کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا زمر کے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ جھکے چہرے کے باعث ایک گھنگریالی لٹ کاغذ کو چھو رہی تھی۔ دفتن ساتھ رکھا چھوٹا پرانا نوکیا ذرا سا بچ کر خاموش ہو گیا۔ زمر نے قدرے کوفت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک تو لوگ صرف مسڈ کال کیوں دیتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی، موڈ آف تھا اور تھکن زدہ لگتی تھی۔ موبائل اٹھا کر کال ملائی اور اسے کان پہ لگایا۔ قلم انگلیوں میں گھماتی منتظر خاموشی سنے گئی، پھر کمپیوٹرائزڈ آواز آئی تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں بیزاری اتری۔ بیلنس ختم۔ چنجلا کر فون کان سے ہٹایا اور پرس میں ہاتھ ڈالا۔ انسان کا فون خراب نہ ہو بس۔ یہ کس کا فون ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری امی کا، پری پیڈ ہے۔ پرس سے ایک کارڈ نکالا۔ میں پوسٹ پیڈ استعمال کرتی ہوں، وہ خراب تھا تو عارضی طور پہ یہی صحیح۔ وہ اتنی لمبی غیر ضروری بات اس سے نہیں کیا کرتی تھی، یہ اب بھی بس برے موڈ میں بول گئی۔ کارڈ نکالا اور چہرہ جھکایا، اس کی سلور کوٹنگ ناخن سے رگڑنے لگی۔ فارس کے ابرو بھینچے، قدرے غیر آرام دہ سا وہ آگے ہوا، یہ اور متذبذب سا رکا۔ زمر نے رگڑتا ناخن روک کر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، یہ ناخن سے نہیں اسکریچ کرتے، ادھر لائیے، جیب سے چابی نکالتے ہوئے دوسرا ہاتھ بڑھایا۔ زمر نے ایک نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی، دوسری کارڈ پہ، اور پھر کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ فارس چابی نکال کر اٹھا اور کارڈ اسکریچ کرتے چند قدم آگے چلتا گیا۔ لائبریرین کی ٹیبل تک رکا، باکس سے 2 ٹیشو نکالے اور واپس آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ٹیشو اس کی طرف بڑھائے، ناخن صاف کر لیں، یہ کوٹنگ صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ زمر نے ٹیشو پکڑ لیا اور پھر ناخن صاف کرتی اس کو دیکھے گئی۔ وہ اب اس کا موبائل اٹھائے کارڈ سے نمبر دیکھ کر ٹائپ کر رہا تھا۔ ریچارج کر کے موبائل اس کے سامنے رکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ متذبذب سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بولی نہیں تو فارس کو کہنا پڑا، اب ملا لیجیے کال۔ زمر نے کچھ کہے بنا پرس میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکال کر سامنے رکھا۔ فارس نے چونک کر دیکھا، وہ پلاسکٹ میں لپٹے 9 کارڈ کی اسٹرپ تھی۔
ان میں سے 10واں کارڈ وہ تھا جو اس نے ابھی ابھی فٹ کیا تھا۔ کارڈ اٹھاتے ہوئے، چابی دوبارہ جیب سے نکالتے وہ مسکرا دیا۔ اور زمر، وہ سر جھٹکتے ہوئے ہنستی۔ تھینک یو، مجھے یہ انگوٹھے کا ناخن اٹھا کر بتایا۔ ناخن سے نہیں کرنا، جب تک زندہ ہوں یاد رکھوں گی۔ زر زمانوں کی شام وقت کی دھول میں مدھم ہوتی گئی، یہاں تک کہ نئے اور رنگین مناظر اطراف میں ابھرنے لگے۔ باتیں، کہکے، برتنوں کی آواز، کھانے کی خوشبو۔ وہ سر جھٹک کر واپس ہال میں آیا۔ تقریب جاری و ساری تھی۔ کاش کوئی ہم سے بھی پوچھے، رات گئے تک کیوں جاگے ہو؟ قصرِ کاردار کے اونچے ستون رات میں بھی روشن نظر آتے تھے۔ ایسے میں فیونا لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور نوشیروان کے کمرے کا دروازہ بجا کر کھولا۔ نوشیروان اندر نہیں تھا، غالباً باتھ روم میں تھا۔ مدھم بتی جل رہی تھی۔ وہ پانی کی بکٹ لیے بلکنی کی سمت باہر نکل آیا، باری باری پودوں کو پانی دیا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر انیکسی کی سمت بھی دیکھ لیتی، جہاں سفید پاؤں کو چھوتے لباس والی دلہن کو ایک خاتون ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر لا رہی تھی۔ فیونا نے اشتیاق سے گردن اونچی کر کے دیکھنا چاہا، مگر دلہن کی پشت تھی۔ وہ مایوس ہو کر اندر آ گئی۔ واپس جاتے جاتے اسٹڈی ٹیبل تک ٹھہری۔ وہاں کاغذ کی کھلی پڑیا رکھی تھی، اس پہ سفید دانے دار شہ رکھی تھی۔ اس نے ٹھٹک کر اس پڑیا کو دیکھا، بے اختیار استجابیہ ابرو اٹھائی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ فیونا چونک کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ آ رہا تھا، ملگجے لباس اور سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بہت سست سا لگ رہا تھا۔ فیونا نہیں ہلی، وہیں کھڑی رہی۔ نوشیروان اسے دیکھ کر چونکا، فوراً سے پڑیا کو دیکھا، پھر ابرو تن گئے۔ بیزاری سے سر جھٹکا۔ جاؤ جا کر بتا دو ہاشم بھائی کو کہ میں ڈرگز لے رہا ہوں۔ فیونا نے تھوک نکلا، بظاہر مسکرائی۔ اگر میں گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو بتانے والی ہوتی تو مسز کاردار مجھے پہلے دن ہی نکال دیتی سر۔ میں آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ تابعداری سے سر جھکا کر وہ بولی تو شیرو مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا، چابی کے لوہے سے کپڑوں کو چور چور کرنے لگا۔ سر، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ قدرے ہمدردی سے اس نے ڈرگ پیتے شیرو کے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ بے پرواہی سے شان نے اچکائے، مگر آواز میں اداسیاں گھل رہی تھی۔ میں نوشیروان کاردار ہوں، بھائی کہتا ہے تم ایک بڑے خاندان میں پیدا ہونے والے بڑے انسان ہو، میں کیوں مدد مانگوں گا کسی سے؟ وہ جیسے خود پہ طنز کر رہا تھا۔ فیونا بکٹ پکڑے فکر مندی سے بھویں سکیڑے 2 قدم آگے آئی۔ آپ کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے، آپ واقعی ایک بڑے انسان ہیں۔ فیونا نے رک کر مزید خوبیوں والے سابقے لحاظے جوڑنے کی کوشش کی، مگر شیرو کی کوئی خوبی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سر جھکائے چابی سے پاؤڈر پیستے اس نے استضاعیہ سے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا، ممی نے میرا نام نوشیروان رکھا، جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ فیونا نے نفی میں گردن ہلائی۔ بادشاہ، سپر ہیرو۔ پھر سر جھٹکا۔ بے اختیار ایک منظر یاد آیا۔ کوریا جا کر اغوا کا ڈرامہ کرنے سے چند دن قبل حنین کو دیے جانے والے ڈنر میں جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، جواہرات نے ندرت کی کسی بات کے جواب میں کہا تھا، مجھے نہیں لگتا مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے نام سے زیادہ کوئی نام پسند ہے۔ نوشیروان، ایک بڑا بادشاہ، ایک بڑا ہیرو، سپر ہیرو۔ فخر سے گردن تن کر نوشیروان کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں مسکرا کر بولی تھی۔ وہ بھی ذرا سا مسکرایا، اور وہ تیز ترار لڑکی، وہ شدید اریٹیٹنگ حنین۔ وہ فوراً سعدی کے قریب جھکی اور کان میں سرگوشی کی۔ بھائی، اگر یہ لوزر سپر ہیرو ہے تو پھر میں ہیلن آف ٹرائی ہوں۔ اور سعدی نے بہت دقت سے اپنی مسکراہٹ روک کر اس کو چپ رہنے کو کہا، کیونکہ نوشیروان قریب ہی بیٹھا تھا اور اس نے سن لیا تھا۔ میرے نام سے لے کر میری شخصیت تک میری ہر چیز کا مذاق بناتے ہیں وہ دونوں۔ چابی زور زور سے پاؤڈر پہ دباتا وہ کہہ رہا تھا، یونیورسٹی سے لے کر اب تک وہ سعدی، وہ ہمیشہ میرا کمپٹیشن بنا رہتا ہے۔ ممی کی نظر میں، ہاشم بھائی کی نظر میں وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور میں کیا ہوں؟ ایک لوزر۔ اس کی آواز سے اکتاہٹ مفقود ہو کر دکھ میں بدلتی جا رہی تھی۔ فیونا تعصب سے اسے دیکھتی سنتی گئی۔ اس نے میرا ہر رشتہ خراب کیا ہے، ممی کو میری شکایت لگاتا تھا، تب سے اب تک ممی میری طرف سے انسیکیور رہتی ہے۔ ہاشم بھائی کو وہ اغوا والی بات بتائی، وہ آج تک مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، کبھی میرا فون لے لیتے ہیں، کبھی مجھے جھڑک کر کہتے ہیں کہ شیرو تم کچھ نہیں کرو گے، جیسے میں تو اب قابل اعتبار رہا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں۔
चाबी परे डाली और गहरी सांस लेकर टेक लगा ली। चेहरा अब बिल्कनी के दरवाजे की तरफ था और वहाँ से आती रोशनी में उसकी आंखों में कुछ भीगता दिखाई दे रहा था। और मेरे डैड, उसने डैड और मेरे दरमियान इतना फासला पैदा कर दिया कि मैं उनकी मिन्नतें करता रहा वो मुझे माफ़ कर दे, मगर वो मुझसे बात ही नहीं करते थे। उसने आंखें बंद की। जख्म फिर से ताज़ा हुए। उस रात तो मैंने सोच लिया था आज सोने से पहले मैं उनके पास जाऊंगा, उनके गले लग जाऊंगा और इस दफ़ा वो मुझे माफ़ कर देंगे। और उसी रात फियोना, मेरे डैड मर गए। फियोना को एहसास हुआ कि बेखुदी के आलम में बंद आंखों से बोलता शेरू गालबन मंशियात के ज़ेरे असर स्टडी टेबल के करीब बिन में खाली पुड़ियाँ ताज़ा ताज़ा गिराई नज़र आ रही थी। और वो इस हाल में मरे कि वो मुझसे नाराज़ थे। मुझे लगा सादी इससे बड़ा नुकसान मुझे नहीं पहुंचा सकता, मगर कर्ब बढ़ा, उसने पहुंचाया। वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसने उसी को ब्लैकमेल किया और फिर मेरे और उसके रिश्ते को इतना पेचीदा कर दिया कि हाशिम भाई और मम्मी, आंखें खोली, नफ़ी में सर हिलाया। अब वो कभी मुझे उस लड़की के साथ ताल्लुक़ रखने की इजाज़त नहीं देंगे। सादी ने मेरे हर रिश्ते को ख़राब किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो सुस्त ढीले अंदाज में नफ़ी में सर हिलाते खिड़की को देखते कहे जा रहा था, एक दिन मैं उससे इंतकाम लूँगा, हर चीज़ का इंतकाम। ज़रा देर को ठहरा। अब तुम जाओ फियोना, और दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। फियोना कदरे गड़बड़ाकर जी अच्छा कहती बाहर निकल गई। नौशेरवां कुर्सी पे बैठा उसी तरह बाहर की रोशनी को देखता रहा जो कमरे का अंधेरा दूर करने के लिए अब भी नाकाफ़ी थी। खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। वो कितनी ही देर उधर बैठा रहा, फिर मदम से दस्तक हुई तो उठा। अंदाज पहचानता था, सो साइड टेबल से माउथ फ्रेशनर उठाकर मुंह में स्प्रे किया और चेहरे पे बशाश लाता दरवाज़ा खोला। हाशिम कॉफ़ी का मग पकड़े सामने खड़ा था। सादी ने मेरी सेक्रेटरी को फ़ोन किया है, वो सुबह आएगा हमसे मिलने। हम तीनों को वहाँ होना चाहिए, एक ख़ानदान की तरह। मग से घूंट भरकर उसे नीचे करते हुए संजीदगी से ताकीद की। वो मुतमईन और पूरा एतमाद लग रहा था। नौशेरवां ने हल्के से इस बात में सर हिलाया। मैं तैयार रहूँगा। गुड। उसकी निगाहों और अल्फाज के अजीब से अंदाज को वो महसूस करता, मगर जेब में रखा मोबाइल बजा। वो पैगाम चेक करता अपने कमरे तक आया। मग और फ़ोन स्टडी टेबल पे धरा और बालकनी के दरवाजे में खड़ी सोनी को पीछे से आकर बाजुओं में उठाया, उसका गाल चूमा और चेहरा अपनी तरफ किया। वो गर्दन पीछे फेंक कर हंसने लगी। बाबा, उधर कौन आया है? चेहरा सीधा करके उसने चमकदार शरारती आंखों से पूछा। हाशिम ने बालकनी के पार देखा जहां रात उतर चुकी थी और नीचे अनेक्सी की बत्तियां जल रही थी। एक कार वापस जा रही थी, सादी की कार, और बरामदे में सफ़ेद कुर्ते में खड़ा फारिस कार को जाते देख रहा था। हाशिम मुस्कुराया। हमारी फैमिली में एक नाखुशगवार इजाफा, सुबह मुलाकात करेंगे उनसे भी। वो भी महजूज सा होकर खुद से बोला और सोनिया को उठाए स्टडी टेबल की तरफ आया जहाँ लैपटॉप खुला था और चंद फाइल्स उसकी मुंतज़िर थी। बाबा, अब काम करेंगे और सोनी अब सोने जाएगी, ठीक? वो कुर्सी धकेल कर बैठते हुए उसे कह रहा था जब मोबाइल बज उठा। नंबर देखकर हाशिम ने बेचैनी से उसे उठाया। हाँ खावर, आप दुरुस्त थे, सादी फरिश्ता नहीं है, मुझे कुछ मिला है। दूसरी तरफ खावर बोलता जा रहा था और हाशिम मुस्कुराकर सुनता गया। पूरे जिस्मो जाँ में गोया सुकून सा फैल गया। ज़बरदस्त खावर, तुमने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे लिए कितने अहम हो। कल हम एक साथ उस लड़के को कन्फ्रंट करेंगे। मुस्कुराकर उसने मोबाइल रख दिया। दीवार के पार नौशेरवां अपने कमरे में ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ा था। वार्डरोब खुला था, टाई रैक्स, कफ लिंक्स, कोट शर्ट्स। उसने आहिस्ता आहिस्ता हर रैक से एक एक चीज़ चुननी शुरू की। टॉम फोर्ड का सूट, हैरी रोजन की शर्ट, जिग्ना की टाई। लिबास का चुनाव करके उसे सामने लटकाया, फिर उसी खामोशी से एक अलमारी का पट खोला। अंदर सेफ नस्ब था। उसने कोट दबाया तो नन्हा दरवाज़ा बाहर को खुला। शेरू ने हाथ अंदर डालकर निकाला तो उसमें एक ग्लोब की स्याह चमकती पिस्तौल थी। G41 ब्रांडेड ताज़ा मॉडल। उसने गोलियां निकाली और उन्हें मैगज़ीन में भरने लगा। 1, 2। तुमने वो कचरे के डब्बे देखे जिन पे यूज़ में लिखा होता है? 5, 6।
ہاں نوشیروہ، میرے بہن بھائی نے تمہارے جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں۔ 10، 11، تمیز سے بات کرو میری بہن سے، چلو ہنا یہاں سے۔ 12، اور یہ ہوئے مکمل 13۔ بھرا ہوا پستول اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، اس بھاری لوہے کے ہاتھ میں آ جاتے جسم میں گویا کرنٹ سا دوڑنے لگا، گردن مزید اکڑ گئی، لبوں پہ تنفر بھری مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں ہاشم بھائی، آپ سعدی یوسف کو نہیں سنبھال سکتے۔ پستول پہ نظر جمائے وہ خود سے بڑبڑایا، یہ وہ مسئلہ ہے جسے میں خود سنبھال لوں گا، کل کا دن اس کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، بس بہت ہو گیا۔ ایک مضبوط عزم کے ساتھ اس نے کل کے لباس کے اندر پستول رکھا اور پھر بستر کی طرف چلا گیا۔ یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں شمار ابھی سے جدائی کی ساحت طے کرنی۔ جس وقت ہاشم اور نوشیروہ اپنے اپنے ارادوں کو سوچنے میں مصروف تھے، انیکسی کے باہر سے سعدی کی کار گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فارس برآمدے میں کھڑا الوداعی انداز میں ان کو جاتے دیکھتا رہا۔ اندر گھر میں سناٹا تھا، اس کا گھر، زمر کا سامان، ہر شے بے ترتیب دے کر، سارے کام ختم کر کے ندرت جو رخصتی کے ساتھ ہی ادھر آ گئی تھی، اب اس گاڑی میں بیٹھی واپس جا چکی تھی، اور پیچھے گھر بالکل خاموش اور ویران سا ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے فارس نے گردن اٹھا کر اوپر جاتے لکڑی کے گول زینے کو دیکھا، جس کے اختتام پہ 2 بیڈ روم تھے، ایک وہ جو کبھی فارس اور زرتاشا کا ہوا کرتا تھا، اور دوسرا وہ جس میں اس وقت وہ بیٹھی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر قدم قدم زینے چڑھنے لگا۔ لکڑی پیر کے نیچے ہلکی سی چٹخی، خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اوپر آیا، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر زرد روشنیاں جلی تھی، سنگار میز اور دوسری 2 میزوں پہ پھولوں کے 3 بکے رکھے تھے، وہ بھی سعدی نے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی شے ایسی نہ تھی جو سجاوٹ کہلائی جا سکتی تھی۔ چوکھٹ میں کھڑے ہو کر اس نے دیکھا، بیڈ خالی تھا، نگاہیں آگے پھسلی، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پہ بیٹھی تھی، فارس کی طرف پشت تھی، مگر آئینے میں اس کا عکس دکھائی دیتا تھا، اور چوکھٹ میں کھڑا فارس بھی نظر آتا تھا۔ وہ مصروف سی بندے اتار رہی تھی، کامدار دوپٹہ سر پہ تھا اور آنکھوں کا کاجل اب بھی تازہ تھا۔ سب جا چکے ہیں، وہ وہیں کھڑے کھڑے ہلکے مگر سپاٹ انداز میں بولا۔ آپ کا سامان میں نے ادھر رکھوا دیا تھا، کچن نیچے، اور اس میں تقریباً سب کچھ موجود ہے۔ آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ اس گھر کی ڈپلیکیٹ چابی پڑی ہے آپ کے لیے، سوائے نیچے بیسمنٹ کے، اس کے لاک کی چابی میرے پاس ہوگی۔ اس میں میری بیوی کی بہت سی چیزیں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچے۔ باقی پورا گھر آپ کا ہے، جو چاہے کریں۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے دوسرا بندہ اتار رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، آپ اپنے الفاظ ضائع نہ کریں۔ بندہ اتار کر چہرہ جھکایا اسے جیولری باکس میں رکھا۔ فارس چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر جانے کو مڑا اور جیسے نہ چاہتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ زمر نے چہرہ سیدھا کیا اور ٹکا اتارنے لگی، صرف یہی کہ میرے سامنے کم سے کم آیا کریں، مجھے بہت کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری جو اس نے بامشکل ضبط کی۔ ایسے بات مت کیجیے جیسے آپ مجھے جانتی ہیں۔ ٹکا اتارتے اس کے ہاتھ رکے، وہ اسٹول سے اٹھی، اس کی جانب گھومی، آنکھوں میں چبھن لیے اسے دیکھا۔ میں جتنا آپ کو جانتی ہوں اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے کیوں شادی کی ہے؟ وہ بھی اتنی ہی بیزاری سے کہہ کر گھوم گئی اور آئینے میں دیکھتی ٹکا اتارنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ اتنی ظالم ہیں۔ چوکھٹ میں کھڑے سینے پہ بازو لپیٹے وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا تھا، تو زمر نے پن نکالتے ہوئے اس کے عکس کو تیز نظروں سے گھورا۔ آپ اس سب کے حقدار ہیں، یہ مت سمجھیے کہ جیل سے نکلنے کے بعد آپ کی سزا ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، اس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ویسے کیا کریں گی آپ میرے ساتھ؟ مجھے بھی تو بتائیے۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کیجیے اور جائیے یہاں سے۔ اگر آپ کچھ دیر مزید یہاں ٹھہرے تو خدا کی قسم میں، دبے دبے لہجے سے اس نے ایک نظر فارس پہ ڈالی اور دوسری پھلوں کی ٹوکری میں رکھی چھری پہ، کچھ کر بیٹھوں گی۔ فارس نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، آنکھوں میں افسوس درایا۔ گڈ نائٹ کہہ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، نظریں ابھی تک اس پہ تھی۔ وہ ان الفاظ پہ تیزی سے چوکھٹ تک آئی، دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے، گڈ نائٹ فارس۔
کہہ کر دروازہ زور سے بند کیا۔ لاک کے 2 کلک ہوئے اور اندر سے مقفل ہو گیا۔ فارس نے گہری سانس خارج کی، ہلکے سے سر جھٹکا اور مڑ گیا۔ اپنے کمرے میں آیا تو وہاں مرکزی دیوار پہ آج بھی زرتاشا اور اس کی تصویر آویزہ تھی۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تمام مناظر لہرائے جب وہ زرتاشا سے اکھڑے لہجے میں یا غصے سے بات کر جاتا تھا۔ اور ایک یہ عورت تھی، اس نے دیوار کو دیکھا جس کے پار وہ پھولوں سے مہکتا کمرہ تھا۔ اور ایک یہ عورت تھی جس کو کچہری میں لوگ روز منوں کے حساب سے گالیاں دیتے تھے، مگر ایک یہی عورت تھی جس پہ اسے غصہ نہیں آتا تھا۔ آپ اس دن کیا کریں گی میڈم پروسیکیوٹر، جس دن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فارس غازی سچا تھا؟ تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ باہر رات اسی طرح بھیگ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں موجود زمر اب لباس تبدیل کر کے اس اجنبی بیڈ پہ آ بیٹھی تھی۔ زمر کا فرنیچر، زمر کا نیا بیڈ کور، مگر پھر بھی ہر شے پرانی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے فارس کے سامنے کا بے تاثر چہرہ اب تکلیف کے احساس میں لپٹا تھا۔ وہ اداسی سے بیڈ کور پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے فارس کا، جو اس نے میرے ساتھ یہ کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں سے پھسلا، مگر اداسی الفاظ تک ہی محدود رہی۔ نہ دل بھر آیا، نہ آنکھ بھیگی۔ وہ زمر تھی، وہ رلا سکتی تھی مگر وہ روتی نہیں تھی۔ رات مزید گہری ہوتی چلی گئی اور اب چند گھنٹے بعد اس نے ایک ایسے دن کو جنم دینا تھا جو ان 2 خاندانوں میں سے کسی کو بھی بھولنے والا نہیں تھا۔ یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نبھاتے ہیں، ہمیں تو راس نہ آئی محبتیں کرنی۔ صبح پورے اسلام آباد پہ طلوع ہوئی تو اس میں باسی گلاب کی پتیوں اور کافور کی خوشبو پھیلی تھی۔ دور جنگلوں میں جانوروں نوحہ بلند کر رہے تھے۔ جانور یوں نوحہ بلند کر رہے تھے جیسے رات کی تاریکی میں کوئی غارت کر کسی ننھے بھیڑ کے بچے کو چیر پھاڑ کر چلا گیا ہو۔ قصرِ کاردار کے سبزہ اظہار پہ واقع انیکسی کے اندر بھی صبح کی روشنی پھیلی تھی۔ فارس اوپن کچن کی گول میز کے گرد بیٹھا مگ سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا جب لکڑی کے زینے پہ باریک ہیل کی آواز نیچے آتی سنائی دی۔ وہ نہ رکا نہ مڑا۔ سامنے فریج کے چمکتے دروازے میں عکس دکھائی دے گیا تھا۔ وہ سیاہ منی کوٹ پہنے، بیگ اور فائلز اٹھائے زینے اتر رہی تھی۔ گھنگریالے بال سمیٹ کر چہرے کے بائیں طرف ڈال رکھے تھے اور موبائل پہ کوئی پیغام ٹائپ کرتے ہوئے نگاہیں جھکی تھی۔ اسی طرح چلتی آئی اور فریج کے پاس رکی، ڈور کھولا، ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی۔ تو آپ آفس جا رہی ہیں؟ نگاہیں اس پہ جمائے چائے کا گھونٹ بھرتا وہ ہلکے سے بولا۔ وہ اسٹول پہ بیٹھی اس کی طرف پشت کیے پانی پینے لگی۔ جواب نہیں دیا۔ ویسے پروسیکیوٹر صاحبہ، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے کوئی غیر محسوس سی مسکراہٹ دبائے وہ ہلکے انداز میں گویا ہوا۔ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر میں آپ کے والد کو جا کر اس شادی کی حیثیت بتا دوں تو کیا ہوگا؟ سمر پانی پی کر کھڑی ہوئی، نل سے گلاس دھویا، واپس رکھا اور اس کی جانب گھومی۔ سنجیدہ چبھتی ہوئی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے؟ اچھا، فارس نے ابرو اٹھایا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں یوسف صاحب کے سامنے جا کر یہ بات ان سے نہیں کہوں گا؟ سمر کے لبوں پہ ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ سامنے سے کچھ کرنے کے لیے جو گٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ میں نہیں ہیں، آپ صرف پیچھے سے وار کرنے والوں میں سے ہیں، ٹھنڈے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ فارس کی دبی ہوئی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی، ابرو اکٹھے ہوئے، آنکھوں میں سختی در آئی۔ مگ کے ہینڈل کو زور سے دبایا، مٹھی میں بھینچا گویا ضبط کیا ہو۔ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ مجھے بھی آیا تھا مگر اب نہیں آتا۔ ایک کاٹدار نظر اس پہ ڈال کر وہ اپنی فائل سمیٹتی دروازے کی جانب بڑھ گئی، پھر رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھ سے مخاطب ہونے کی کم سے کم کوشش کیا کیجیے، اور ہاں، آئندہ اس کانٹریکٹ کو شادی مت کہیے گا۔ آپ سلگتی نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، صرف میرے باپ کے مقروض ہیں اور اپنا قرضہ اتار رہے ہیں۔ فارس نے چہرہ موڑ لیا اور مگ سے گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ راہداری عبور کر کے دروازے تک آئی ہی تھی کہ وہ بجا۔ زمر نے اسے گھولا۔ وہ بھی بے اختیار اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ سامنے سے ہٹی تو باہر کھڑا شخص نظر آیا اور اسے دیکھتے ہی فارس نے بیزاری سے چہرہ پھیر لیا۔ گڈ مارننگ مسز غازی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہاشم نے مسکرا کر کہا تو زمر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ آفس کے لیے تیار لگ رہا تھا، وجی اور حشاش پشاش چوکھٹ پہ کھڑا تھا اور پرفیوم کی خوشبو انیکسی کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ مارننگ کاردار صاحب، وہ جبراً مسکرائی۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو اس، ہاشم نے نگاہیں آگے پیچھے دوڑائی۔ گھر میں دیکھ کر آرام سے ہیں آپ؟
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ کو اپنے ہمسائے میں دیکھ کر۔ امید ہے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، میری آج پیشی ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پہلے میری بات سن لیجئے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آج رات آپ ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے، تم نے سن لیا فارس؟ ساتھ ہی بلند آواز میں پکارا۔ میز پہ موجود فارس نے اکتا کر سر جھٹکا۔ میں مصروف ہوں، مگر ہاشم نے توجہ نہیں دی۔ مجھے منفی جواب کی عادت نہیں ہے، ہم ڈنر پہ آپ کا انتظار کریں گے، ٹھیک 8 بجے؟ اپنی کلائی کی گھڑی کے ڈائل پہ انگلی سے دستک دے کر دکھایا۔ زمر نے گہری سانس لے کر سر کو خم دیا۔ شور، ہم آئیں گے۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ اس کے نکلنے کے بعد لمحے بعد زمر پیچھے دیکھے بنا باہر نکلی۔ ہاشم کی کار دور جا رہی تھی۔ وہ انیکسی کے برآمدے کے زینے اترتی سبزہ اظہار پہ آئی۔ وہاں فارس اور اس کی کاریں کھڑی تھی۔ اپنی کار کا لاک کھولتے زمر نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر سرسری سا دیکھا۔ سامنے کثرے کاردار کی عقبی بالکنیاں دکھائی دیتی تھی۔ ایک بالکنی ہاشم کے کمرے کی تھی۔ اسے اندازہ ہوا۔ چابی گھماتے ہوئے اس کی نگاہیں دوسری بالکنی تک گئی، جس کے شیشے کے دروازے کے پیچھے کمرے میں کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ تو نوشیرواں تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جو لبوں لگائے ہوئے تھا۔ اس نے بھی غالباً زمر کو دیکھ لیا تھا۔ فوراً سے سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کرتا مڑ گیا۔ زمر سر جھٹک کر کار میں بیٹھ گئی۔ قبروں میں نہیں، ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ وہ صبح کافور کی مہک لیے چھوٹے باغیچے والے گھر پہ بھی ویسے ہی پرملال سی طلوع ہوئی تھی۔ ندرت کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ سعدی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، غالباً وہ تیار ہو رہا تھا۔ راہداری میں آگے جاؤ تو حنین اپنے کمرے کے بیڈ پہ ٹیک لگائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں سفید جلد والی کتاب تھی جو کل رات بکھرے سامان میں دیکھ کر وہ اس سے پوچھ کر لے آئی تھی۔ زمر نے نہ وہ پڑھی تھی نہ پڑھنی تھی۔ اب اس کے صفحوں کے کنارے ناخن سے رگڑتی وہ سوچے جا رہی تھی۔ شکر ہے کل نکاح پہ ہاشم بھائی نہیں تھے۔ ان کو دیکھتے ہی امتحانی مرکز والا واقعہ یاد آ جاتا اور بھائی کے سامنے اپنا آپ مجرم لگنے لگتا۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی تھی، پھر ابرو تفکر سے بھینچے۔ مگر بھائی کو بتاؤں یا نہیں؟ الجھتے ہوئے اس نے سر جھٹکا، پھر نگاہیں کتاب تک گئی تو تمام خیالوں کو ذہن سے ہٹاتے اسے کھول لیا۔ وہ دروازہ سامنے تھا جو اسے صدیوں پہلے کے زر زمانے میں لے جایا کرتا تھا۔ اس نے اسے دھکیلا۔ اونچے پٹ واہ ہوئے۔ دوسری جانب چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں ڈوبی رات تھی۔ ایک کھلا میدان اور سامنے حنین نے گردن اٹھا کر دیکھا ایک بلند مضبوط قلعہ جس کے آگے پہرے دار چکر کاٹ رہے تھے۔ اس سارے سیاہ سفید منظرنامے میں وہ ماتھے پہ کٹے بالوں اور ہیئر بینڈ والی لڑکی گلابی قمیض اور سفید ٹراؤزرز میں ملبوس فریش سی نظر آتی تھی، مگر صدیوں پہلے کے لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ آہنی گیٹ عبور کر کے کھلے سین میں آئی۔ اسے پار کیا تو آگے برآمدہ تھا۔ وہ اندر چلتی آئی۔ اندھیرا بڑھ گیا، مگر جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھاتی گئی، راہداری کی دیوار پہ کتار میں نصب مشل دان جلتے گئے، جیسے کوئی قدیم زمانوں کا جادو ہو۔ اندھیرا قدرے کم ہوا۔ وہ ایک کوٹری کے سامنے جا رکی۔ اس کے دروازے پہ زنجیروں میں لپٹے تالے مشل دان کے پھڑپھڑاتے زرد شعلوں میں دکھائی دیتے تھے۔ دیوار پہ ایک ابھری ہوئی چوکی تھی۔ حنین دیوار کو پکڑے اس چوکی پہ کھڑی ہوئی تو چہرہ ایک سلاخ دار کھڑکی کے برابر آیا۔ بے چین نگاہوں سے سلاخیں پکڑے اس نے اندر جھانکا اور پھر گہری سانس بھری۔ اس کے شیخ سفید خستہ حال لباس میں الجھے بال اور داڑھی کے ساتھ چہرے اور ہاتھوں پہ زخموں کے نشان لیے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ کھڑکی سے چند ہاتھ دائیں طرف۔ اے شیخ، میں اتنے برسوں بعد آئی ہوں اور آپ کو اس قید خانے میں بند دیکھتی ہوں۔ ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کا خلیفہ تو مسلمان ہے نا؟ افسوس سے سر ہلاتے اس نے سوال کیا۔ اندر دیوار سے لگے کھڑے شیخ معلم نے تکان مگر سکون سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ سواری کا باندھنا محبوب کی قبر تک جانے کے لیے، انہوں نے یہ کہا تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بدعت، بدعت۔ اف، حنین نے گہرے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سواری باندھنا بدعت ہے۔ نیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر شد الرحیل
قبر الخلیل کا انکار آپ کو زندہ میں لے آیا اے شیخ۔ ملامتی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب کیا ضرورت تھی اتنا کھلم کھلا سٹینڈ لینے کی؟ اور ہاں، فائدہ کیا ہوا اس سٹینڈ کا؟ اب تو ایک دنیا جاتی ہے مدینہ صرف روزہ مبارک کی نیت لے کر، چالیوں سے دعاؤں کی پرچیاں تک پھینکتی رہی عورتیں۔ اب قبر کی نیت اور مسجد کی نیت کا زمین آسمان جتنا فرق کسی کو نہیں سمجھ آتا۔ مجھے بھی بھائی نے ایک زمانے میں بتایا تھا، اب تو بھول بھال گیا۔ شیخ خاموشی سے کھڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھے گئے، وہ سیاہ ہو رہے تھے۔ حنین نے چہرہ مزید آگے کر کے اندر جھانکا۔ آپ کی کتابیں، قلم، کیا سب چھین لیے انہوں نے؟ اف کرا کر اس نے آنکھیں میچی۔ ٹھیک ہے، بندہ حق بات کہتا ہے ظالم حکمران کے سامنے، مگر یار اتنا بھی کیا کہ اس بات کے پیچھے ساری زندگی برباد کر ڈالو اپنی؟ کتاب تو آپ کی ادھوری رہ گئی، اب لکھیں گے کیسے؟ آنکھیں کھول کر مزید برہمی سے ان کو دیکھا۔ وہ اپنے سیاہ ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہنا ایک دم چونکی۔ فرش پہ چند کوئلے لے رکھے تھے اور اس کی نظریں اوپر اٹھتی چلی گئی۔ دیواروں پہ جہاں بجہاں کوئلے سے عبارتیں لکھی تھی، آیات، حدیث، قرآن کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد کے نکات۔ دیواریں بھری پڑی تھی۔ جب تک اللہ نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کو بالکل ساکت متعجب پا کر وہ بولے تھے۔ حنین چپ سی ہو گئی۔ تن اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے، چہرے پہ نرمی آئی۔ اور جب زندگی سب کچھ چھیننے پہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شاید پہلی دفعہ اس نے کوئی سوال پوچھا تھا۔ دعا، وہ ہلکا سا بولے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ سلاخوں سے سر ٹکا کر وہ ان کو دیکھتے کہیں اور گم تھی۔ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ان کی آواز قید خانے کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ حنین گمسم سے کھڑی رہی، ہاتھ سلاخوں پہ جمے رہے، پھر ماتھے پہ بل آئے۔ 21ویں صدی کے دماغ نے بحث کے لیے نکتے ڈھونڈے۔ آپ کی مصیبتیں ٹلتی ہوں گی دعاؤں سے، ہماری تو نہیں دور ہوتی۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہوگی، اور اگر دونوں ہی ایک جتنی مضبوط ہوں تب؟ وہ ترنت بولی۔ تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی۔ یعنی؟ وہ چونکی۔ اگر دعا چھوڑ دی یا شدت کم کر دی تو مصیبت حاوی آ جائے گی۔ شیخ معلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حنین کے لب اوہ میں سکڑے، ابرو اکٹھے کر کے سوچنے والے انداز میں وہ ان کو دیکھے گئی۔ اور کیا کرتی ہے دعا؟ دعا قدر و قضا کو رد کر سکتی ہے، ویسے ہی جیسے نیکی عمر بڑھاتی ہے اور گناہ رزق سے محروم کرتے ہیں۔ مگر اس کی آنکھوں میں غیر آرامدہ سی الجھن ابھری۔ ایڑیاں اٹھا کر وہ مزید اونچی ہوئی۔ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قدیم قید خانے کی کوئلے سے سجی دیوار سے ٹیک لگائے بزرگ نے سر جھکائے، مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے تو۔ جلد بازی مطلب یہ ہے کہ تم کہنے لگو کہ میں نے دعا کی اور بہت دعا کی مگر میری دعا قبول ہوتی نہیں نظر آ رہی۔ یہ کہنے کے بعد تم لوگ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ وہ جو ایک ہاتھ کے ناخن دانتوں سے کترتی سنتی جا رہی تھی، آخر میں بے اختیار انگلیاں لبوں سے نکالی۔ یعنی کہ جب یہ کہا تو دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ نہ کہوں تب ہو جائے گی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پیچھے ہوا کے جھونکے سے مشل دان کا شعلہ پھڑ پڑایا، رات کی پر اسراریت میں غائب ہوا۔ اچھا، مگر اس کو پھر سے بے چینی ہوئی۔ کچھ لوگوں کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، کیا اس لیے کہ وہ بہت نیک ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ لحظے بھر کو رکے۔ حنا نے ان کی آواز سننے کو مزید کان سلاخوں کے قریب کیا۔ مگر قبولیت دعا کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے۔ اور اس کے بعد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ ہاں، سب کی سب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حنین نے گہری سانس کھینچ کر ماتھا سلاخوں سے ٹکا دیا، آنکھیں موند لی۔ میں دعا مانگتی ہوں کہ بھائی مجھے وہ امتحانی مرکز والا واقعہ سننے کے بعد معاف کر دیں اور مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کتاب سے ماتھا اٹھایا تو صفحے کھلے پڑے تھے۔ قدیم زمانوں کی مشلے وقت کے پانیوں نے بجھا دی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کتاب بند کر کے اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپٹا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔
باہر راہداری میں سعدی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکلا تو سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، گرے شرٹ پہ سفید سیاہ ترچھی دھاروں کی ٹائی بندھی تھی۔ بال اس نے فجر کے بعد جا کر کٹوا لیے تھے، اب سامنے سے جا لگا کر پیچھے کیے تو سیدھے لگتے، اگر مڑتا تو پیچھے سے گھنگریالے نظر آتے۔ ندرت چائے لے کر راہداری میں آئی تو وہ گول میز کے سرے پہ کرسی کھینچ رہا تھا۔ آفس کے لیے دیر نہیں ہو رہی تمہیں؟ حیرت سے پوچھتے انہوں نے مگ اسے تھمایا۔ نہیں، آفس نہیں جا رہا، کسی اور کام سے جا رہا ہوں۔ وہ بنا عجلت کے آرام سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ندرت نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے سوٹ کو دیکھا۔ یہ اپنا سب سے اچھا سوٹ تو تم آفس میں بھی نہیں پہن کر جاتے، آج کیا خاص ہے؟ سعدی نے کپ ہٹا کر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ میں نہ بھاگ کر شادی کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دب سے اس کے کندھے پہ تھپڑ لگایا اور مصنوعی خفگی سے بڑبڑاتی پلٹ گئی۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور ابھی راہداری کے سرے تک آیا ہی تھا کہ حنین کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے مضطرب اور بے چین لگ رہی تھی۔ تمہاری فجر کی اذان اس وقت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اس نے غور نہیں کیا۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ سعدی نے غور سے اسے دیکھا جو انگوٹھے سے درمیانی انگلی کا ناخن کھرچتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم کافی دن سے کہہ رہی ہو کہ تمہیں بات کرنی ہے، پھر رک جاتی ہو۔ حنین کا گلا خشک ہونے لگا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے۔ نہیں آپ جائیے، اتنی خاص بات نہیں ہے، پھر کبھی صحیح۔ ارادہ بدل دیا۔ شور؟ سعدی نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرایا اور خدا حافظ کہتا پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ وہیں بے چین سی کھڑی سوچتی رہ گئی۔ جہنم ہو کہ جنت، جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا۔ یہ کیا کم ہے کہ ہمارا اور اس کا سامنا ہوگا۔ وہ عمارت سڑک کنارے پوری آب و تاب سے کھڑی تھی۔ بلائی منزل کے کارنر آفس میں خنکی پھیلی تھی۔ چوڑی میز کے پیچھے پاور سیٹ پہ ہاشم ٹیک لگائے بیٹھا مسکراتے ہوئے کاغذات پلٹتا جا رہا تھا، پھر چہرہ گھما کر سامنے کھڑے خاور کو دیکھا۔ یہ بہت زبردست کام ہے خاور۔ 27 سے فولڈر میز پہ ڈالتے اس نے پیچھے کو ٹیک لگائے، کھڑکی کے پاس سینے پہ بازو لپیٹتے کھڑی جواہرات نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کے خلاف ذرا سا کچرا کافی ہے کیا؟ وہ معلوم نہیں ہمارے خلاف کتنی فائلز اور ثبوت لے کر آئے گا۔ میم یقیناً اس نے بھی اب تک بہت کچھ نکال لیا ہوگا، مگر ہم اس کے ہر وار کا توڑ کرنا جانتے ہیں۔ وہ ناک سکڑ کر واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سیاہ لمبے گاؤن اور موتیوں کے آویزوں میں ملبوس، بھورے بال کندھے پہ آگے ڈالے وہ ناخوش اور مضطرب لگ رہی تھی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں ممی؟ ہاشم سنبھال لے گا۔ وہ مطمئن اور پرسکون تھا، اور ہاشم کی میز کے عین سامنے دیوار سے لگے صوفوں میں سے ایک پہ برجمان نوشیروان بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی گلابی ہو رہی تھی اور وہ مسلسل کچھ سوچے جا رہا تھا۔ اس عمارت کے بیسمنٹ میں عین اسی وقت سعدی اپنی کار پار کر رہا تھا۔ بیسمنٹ دوپہر کے علاوہ باوجود اندھیر پڑی تھی۔ کار روک کر وہ کچھ دیر خاموشی سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہا۔ اسے وہ فلیش ڈرائیو یاد آئی جس میں موجود فائلز وہ کھول نہیں سکا تھا۔ اس کے پاس ہاشم کے خلاف کچھ نہ تھا سوائے ایک آخری پتے کے۔ اگر وہ ٹھیک سے کھیل گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اپنا قرآن پین نکالا، چند بٹن دبایا اور وہیں سے تلاوت لگائی جہاں سے اس روز چھوڑی تھی۔ سعد الغامدی کی پرسوز آواز گاڑی کے اندر گونجنے لگی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ وہ خاموشی سے سننے لگا۔ اور آپ سکھائے جاتے ہیں قرآن بڑے حکمت والے، بہت علم والے کی جانب سے۔ سعدی کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں قرآن میں کیا تلاش کر رہا ہوں اس وقت، جب کہ مجھے اوپر ہاشم بھائی کے آفس میں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے مجھے جواب مل گیا۔ جب میں قرآن پہ غور کرتا ہوں تو گرہیں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن مجھے اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ جو نور ہے اور ساری روشنی اللہ آپ سے ہی ملتی ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ یہ جو انرجی مجھے چاہیے، جو کسی بھی موسیٰ کو فرعون کے دربار میں جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ صرف قرآن دے سکتا ہے۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ زیر لب کہہ رہا تھا۔ قاری غامدی اگلی آیت اسی مدھم خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ ایک دم چونکا، ادھر ادھر دیکھا۔ اوکے اللہ، سیریسلی مجھے بھول گیا تھا کہ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ویسے اللہ آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا کتنا پسند ہے۔ ہر چند آیتوں کے بعد پھر سے فرعون و موسیٰ اور موسیٰ و فرعون
مطلب کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں، قرآن میں اتنا ذکر کسی کا نہیں جتنا موسیٰ کا۔ کیوں؟ اس نے بولا نہیں، صرف سوچا تھا۔ آیت سماعتوں میں گونج رہی تھی، اور جب موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے دیکھی ہے ایک آگ، میں ابھی وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لاتا ہوں یا لے کر آتا ہوں، کوئی سلگتا ہوا انگارہ، تاکہ آپ اسے سینکیں۔ ذرا دیر کو وقفہ آیا تو سعدی نے گہرا سانس لیا۔ آہ موسیٰ! اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی، ہلکی آواز میں ساتھ ساتھ بڑبڑاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ نے سورہ نمل کی تمہیدی آیت کے بعد پہلے قصے کا آغاز ہی موسیٰ علیہ السلام کی فیملی سے کیا۔ مجھے اسی لیے یہ صورت بہت اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ فیملی ویلیوز کی صورت ہے۔ دیکھیے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی اس میں آپ کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ اس وقت ان کے ساتھ صرف ان کی اہلیہ تھی۔ بے شک وہ امید سے تھی، مگر سامنے تو صرف وہی تھی نا ان کے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آپ کہہ کر پکارا، جمع تعظیم کا صیغہ۔ ہمارے انبیاء جو ہمارے پاس تھے، کتنے مینرز تھے نا ان میں، کتنے نرم اور خوبصورت لوگ تھے وہ۔ کوئی حیرت نہیں مجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چند صفحات بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی پرواہ، کتنا خیال تھا ان کے انداز میں اپنے خاندان کے لیے۔ پھر ہم اپنے گھر والوں کے لیے اتنے نرم کیوں ہیں بن سکتے؟ کار میں خاموشی چھا گئی، پھر وہی پرسوز آواز ابھرنے لگے۔ پھر جب موسیٰ وہاں آئے تو ان کو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہیں، اور پاک ہے اللہ جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ سعدی نے پاز کے بٹن کو دبا کر بند آنکھوں کے ساتھ چند لمحے کے لیے ان الفاظ کو اندر جذب کرنے کے لیے، اللہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آواز سننا کیسا ہوگا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جب میں قرآن سنتا ہوں تو میرے لیے وہی آپ کی آواز ہوتی ہے، اور یہ الفاظ بعض دفعہ میری استطاعت سے زیادہ وزنی بن کر میرے دل پہ اترتے ہیں۔ میرے لیے یہ قرآن اور اس سے جڑی ہر شے بابرکت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ وہ ٹھہرا، بند آنکھوں سے تکان بھرے الفاظ ادا کرتے، آواز ہلکی ہو گئی، اللہ میرا رب ہے، اور میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں، وہ جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جس کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، اور وہ جو ہمارے لیے سارے فیصلے کرتا ہے، خالق، مالک، مدبر۔ انگوٹھے کو اسی بٹن پہ رکھ کر دبایا تو آیات کا سلسلہ جڑا۔ اے موسیٰ، بے شک وہ میں ہوں، اللہ غالب حکمت والا، اور پھینک دو اپنی لاٹھی کو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہ لاٹھی حرکت کرتی ہے گویا کہ ہو کوئی سانپ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تو فرمایا اللہ نے، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ سعدی آنکھیں بند کیے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھا رہا، لبوں کی مسکراہٹ میں اداسیاں گھلتی گئی۔ پیغمبر کون ہوتا ہے اللہ؟ وہ جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ آپ سارے پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ان کو اندھیرے میں روشنی کی جھلک دکھاتے ہیں، اور جب اس نور کا پیچھا کرتے وہ اس تک آ پہنچتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ اپنا عصا سامنے ڈال دو۔ یہاں تو آپ نے عصا کا لفظ استعمال کیا، مگر اپنے اسی قرآن میں ایک اور جگہ آپ نے موسیٰ سے یہ فرمایا کہ ڈال دو وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تو بات یہ ہے اللہ کہ جب کہ سب کے دائیں ہاتھ میں عصا نہیں ہوتا، دائیں ہاتھ میں انسان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی ہنر یا کوئی قیمتی چیز۔ تو اللہ جب آپ کا پیغمبر اپنا عصا پھینک دیتا ہے تو اس کا نتیجہ ایک دم سے اتنا خوفناک، اتنا ڈراؤنا اور پر ہیبت ہوتا ہے کہ انسان مڑ کر بھاگے نہ تو کیا کرے۔ فرعون کے ساحر جو بھی گھڑ لائیں، میرے دائیں ہاتھ کی چیز اس کو نگل لے گی، میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے پاس اس کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، نہ اپنے ماضی سے نہ اپنے مستقبل سے، مگر مجھے فرعونوں کے پاس ڈرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا، گویا پھر سے ہلکا ہونے کے لیے۔ پین قرآن آف کر کے ڈیش بورڈ میں رکھا، کار بند کی، چابی، موبائل، والیٹ سنبھالتا باہر نکل آیا۔ مطلوبہ فلور پہ جب لفٹ کے دروازے واہ ہوئے تو سامنے واک تھرو گیٹ تھا۔ وہ اس سے گزرنے کے بجائے ایک طرف سے نکل کر آگے چلتا آیا، کسی نے نہیں روکا۔ جب ہاشم کے آفس کے سامنے آیا تو کام کرتی علیمہ کے اس طرف سیاہ کوٹ میں ملبوس خاور مستعد کھڑا تھا۔
کاردار صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ سعدی اس بات پہ آگے بڑھنے لگا تو خاور نے ہاتھ راہ میں حائل کر کے اسے روکا۔ سعدی نے گہرا سانس لی۔ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، چاہیں تو تلاشی لے لیں، مسکرا کر وہ بولا۔ خاور نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے لباس کو تھپ تھپایا، سیل فون نکال کر حلیمہ کی میز کی ٹوکری میں ڈالا اور پھر مطمئن ہو کر پیچھے ہٹا۔ سعدی نے کوٹ کا بٹن بند کیا، اوپری جیب میں لگا سلور پین درست کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ اندر آفس میں ایک طرف صوفے پہ نوشیروان بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ سامنے مرکزی میز کے پیچھے ہاشم ٹیک لگائے برا جمان تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواہرات جو اب ہاشم کی کرسی کی پشت پہ کوہنی ٹکائے کھڑی تھی، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ آؤ سعدی، ہاشم نرمی سے کہتے جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھایا۔ سعدی آگے آیا، ہاتھ ملا لیا اور پھر سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا لوگے؟ چائے، سافٹ ڈرنک؟ انٹر کام اٹھائے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ کافی، وہ بس اتنا بولا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا اور رسیور کان سے لگا کر کہا، حلیمہ 2 چائے اندر بھیجو۔ پھر رسیور رکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں اسے ٹوکا، اتنی گرمی میں کافی نہیں پینی چاہیے تمہیں۔ سعدی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے ہاشم سے اور کس بات کی توقع تھی؟ اور پھر جیب سے پلاسٹک زپ لاک بیگ میں مقید نیکلس نکال کر میز پہ رکھا۔ آپ کی امانت جو غلطی سے آپ کے ملازمہ نے میری جیب میں ڈال دی تھی۔ نیکلس میز پہ پڑا رہا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا۔ وہ سعدی کو دیکھ رہے تھے۔ تم کیا کہنا چاہتے تھے سعدی؟ ہاشم نے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ سعدی نے گردن موڑ کر پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے خاور کو دیکھا اور پھر ہاشم کے ساتھ کھڑی جواہرات کو۔ خاور ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کی موجودگی میں بات کرو، وہ مسکرا کر بولی۔ آئی سی، سعدی نے سر اس بات میں ہلایا، البتہ اندر سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو کیا جواہرات بھی؟ بہت کچھ سمجھ میں آیا، پھر ذرا سا کھنکھارا اور ہاشم کی آنکھوں پہ نگاہیں جمائے بولا، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں ہاشم بھائی، اس میں مختلف مسئلوں کے لیے مختلف سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں۔ قتل کے مسئلے پہ بھی 2 آرا ہیں۔ ہاشم اسی طرح مسکرا کے اسے دیکھتا رہا۔ پہلے مسلک کا کہنا ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے یا دیت دی جائے تو قتل معاف ہو جایا کرتا ہے۔ وہ حدیث میں مروی اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے قتل کی معافی کا پوچھا اور منفی جواب ملنے پہ اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور عالم کے پاس گیا تو معافی کی امید مل گئی۔ بہرحال واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ جواہرات اور ہاشم کی مسکراہٹوں میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ پیچھے بیٹھا نوشیروان جو یہاں سے سعدی کی پشت دیکھ سکتا تھا، بے حد کڑوا سا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ حلیمہ اندر آئی اور چائے رکھ کر باہر چلی گئی تو وہ پھر سے کہنے لگا، دوسرا مسلک کہتا ہے کہ نہیں، قتل کی کوئی معافی نہیں۔ اگر آپ کو قتل کی سزا یعنی سزائے موت دنیا میں نہیں دی گئی تو پھر دیت یا توبہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ آپ کو معاف کروا دیں گے، مگر اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب اللہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر دے کر کہے گا کہ اپنا بدلہ لے۔ یہ دوسرا مسلک کہتا ہے کہ قرآن میں جب اللہ کسی گناہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے عذاب کا تو آخر میں یہ فرما دیتا ہے کہ وہ لوگ عذاب میں رہیں گے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور اچھے عمل کیے وغیرہ وغیرہ۔ مگر قتل کی آیات کے آخر میں سخت عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ نے نہیں کہا سوائے اس کے اور اس کے نہیں، اللہ نے قاتلوں کے لیے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے کہہ کر بات ختم کر دی۔ اب بہت سے مسلمان ایک عقیدہ رکھتے ہیں اور بہت سے دوسرا۔ میں بھی اسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں جو کہتا ہے کہ قتل کی کوئی معافی نہیں، جان لی ہے تو جان دینی پڑے گی، کیونکہ ہر مسلمان اپنے بھائی کی جان کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ایک قتل اس سے جڑے تمام انسانوں کا قتل ہوتا ہے۔ ایک قتل، صرف ایک بے گناہ مسلمان کا قتل۔ ہاشم بھائی، کعبہ کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے اور آپ نے تو میرے خاندان کے 2 لوگ مار دیے۔ اس کی آواز بلند ہوئی اور قدرے کپ کپائی، آنکھوں میں دکھ اور صدمہ اترنے لگا۔ اتنے سال بعد پہلی دفعہ ہاشم کے منہ پہ وہ بول دیا جو ابھی تک دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ چند لمحے آفس میں خاموشی چھائی رہی۔
एसी की ठंडक जहन्नुम की तपिश में बदलने लगी। फिर हाशिम ने उसी नरमी से उसे देखते पूछा, और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने किया है? सिर्फ मेरे दिल की गवाही, और कुछ नहीं। हाशिम और खावर ने चौंक कर उसे देखा और वो खिड़की के साथ जा खड़ा हुआ था जहाँ से वो सादी को सामने से देख सकता था। जवाहरात हाशिम की कुर्सी पे टिकाई कुहनी हटाकर सीधी खड़ी हुई, आंखों में अचंभा आया। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं? हाशिम को हैरत हुई। नहीं, मैंने आपकी फाइल्स चुराई थी उस रात पार्टी में, मगर मैं उन्हें खोल नहीं पाया। वो करप्ट हो गए। वो मेरी काबिलियत से ऊपर की चीज़ थी। खावर की गर्दन कदरे फ़ख्र से मज़ीद तनी। मैंने 1.5 साल कोशिश की कि कोई सबूत ढूंढ लूँ, मगर मुझे एतराफ़ करना पड़ रहा है कि आप लोगों ने बहुत पक्का काम किया है। कदरे तकान और सताइश से उसने खावर को देखा। 1.5 साल? हाशिम ने सवालिया अब्रू उठाई। आपने जरताशा और वारिस गाजी को कत्ल करवाया। मैं 1.5 साल से जानता हूँ। आपके भाई की मेहरबानी से। अकम में बैठे शेरू की तरफ इशारा किया। मैंने एक रात आपके घर गुजारी। आपका सेफ जो आपकी तारीख़ पैदाइश से खुलता है, उसमें वारिस मामू की बच्चियों की तस्वीर थी। मैंने उसे एक नज़र देखा और मैं जान गया कि ये सब आपने करवाया है। शेरू का चेहरा यूं हो गया गोया किसी ट्रक ने कुचल दिया हो। हाशिम की मुस्कुराहट जाती रही। उसने बस एक सख्त मलामती नज़र नौशेरवा पे डाली और फिर सादी की जानिब मुतवज्जे हुआ। और अपनी इस थ्योरी के बारे में तुमने और किस किस को बताया है? किसी को भी नहीं, क्योंकि आप तो एक वाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। कोई कैसे यकीन करेगा कि आप ये सब करवा सकते हैं? हाशिम टेक छोड़कर आगे को हो बैठा, सोचते उलझते अंदाज में उसे देखा। और तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, मगर मुझे किसी सबूत की ज़रूरत भी नहीं है। मैं यहाँ आपको पुलिस के हवाले करने नहीं आया, मैं आपको अपने ख़ानदान के हवाले करने आया हूँ। मतलब? जवाहरात अचंभे से आंखें सिकुड़कर उसे देखा। मैं यहाँ आपको ये कहने आया हूँ हाशिम भाई कि आप सच्चाई का खुद एतराफ़ कर लें, मेरे ख़ानदान के सामने जाकर एतराफ़ जुर्म कर लें। यूँ फारिस गाजी बरी हो जाएगा हर इल्ज़ाम से। आप सारा खाला से माफ़ी मांगिए और उनके बाप की दैयत की रकम उनकी बच्चियों को अदा कर दें। हम आपके ख़िलाफ़ पुलिस में नहीं जाएंगे, हम आपको माफ़ कर देंगे। और हाशिम को पहली दफ़ा लगा वो सोनिया की पार्टी से लेकर अब तक जो सादी ड्रामे से परेशान हुआ वो सब बेकार था। ये तो एक बेवकूफ़, घामर और मासूम सा बच्चा था, बल्कि ये तो पूरे का पूरा गधा था। और ये सोचकर वो ज़ोर से हंस दिया। जवाहरात भी कदरे सुकून से मुस्कुराई। हंसते हंसते हाशिम ने चाय का कप होंठों से लगाया, घूंट भरा और फिर उसे हटाया। मुझे ये कहने दो सादी कि आज तुमने मुझे वाकई मायूस किया है। मैं एक सूट एक ही दफ़ा पहना करता हूँ, तुमने मेरे इस सूट का फर्स्ट वियर ज़ाया कर दिया। जी? वो उलझन भरे अंदाज में हाशिम को देखने लगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने ये कत्ल नहीं किए? ओह कम ऑन हाशिम भाई, हम दोनों जानते हैं कि ये आपने किया है। मैंने इनकार नहीं किया। हाशिम ने ताज़ा दम मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाया। ये मैंने किया है। वारिस मेरे रास्ते में आ रहा था, मैंने उसे मरवा दिया। खावर ने उसे खुदकुशी का रंग दिया, मगर ये काफ़ी नहीं था। उसका कत्ल कवर अप करने के लिए हमें जरताशा की कुर्बानी भी देनी पड़ी, सुमर को भी ज़ख्मी करना पड़ा, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। हाँ ठीक है सादी, ये सब हमने ही किया है, मम्मी, खावर और मैंने। सादी की दुख भरी निगाहें हाशिम की कुर्सी के साथ खड़ी जवाहरात तक गई, फिर वहाँ से खिड़की के आगे खड़े खावर तक जा फिसली। तो ये सब साथ थे शुरू दिन से। मगर तुम सादी, तुमने तो आज मुझे सख्त मायूस किया है। मेरा ख्याल था तुम सबूत का कोई अनबार लेकर आओगे मेरे पास, मगर तुम तो वही मासूम बच्चे हो जिससे मैं 7 साल पहले मिला था। तुम किस दुनिया में रहते हो? अब के हाशिम को अफसोस होने लगा। आगे होकर हथेलियाँ बाहम मिलाए वो बरहमी से कहने लगा, तुम्हें क्या लगा था ये तुम कत्ल की लंबी सी तकरीर याद करके मेरे सामने दोहराओगे और मैं फ़ौरन जाकर तुम्हारे ख़ानदान के पैरों में गिर जाऊंगा और उनकी मिन्नतें करूंगा कि वो मुझे माफ़ कर दें? मतलब तुमने ये सोचा भी कैसे? गुस्से और अफसोस से ज़्यादा हैरत शदीद थी। तो क्या आप अब भी माफ़ी नहीं मांगेंगे? क्या आप इतने गिल्ड के साथ रह लेंगे? सादी ने ताज्जुब से उसे देखा। तुम अपना दिमाग कहाँ छोड़ कर आए हो सादी? तुम्हें वाकई लगा था कि हाशिम तुम्हारे ये कहने पे कर लेगा? उफ! जवाहरात को उसकी हर बात नागवार गुजर रही थी। और आप सारा खाला को दैयत भी अदा नहीं करेंगे?
تو بات آخر میں پیسے پہ آ گئی ہے۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہاشم نے ٹیک لگائے۔ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ کیا کر لو گے تم؟ میں وہ شدید دکھ کے عالم میں باری باری ان سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ میں زمر اور فارس ماموں کو بتا دوں گا، مجھ پہ کریں گے سب یقین۔ مگر خاور کچھ غیر آرام دہ سا سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس غصے میں کچھ بناوٹ لگتی تھی، یہ شاید اس کا وہم تھا۔ کم از کم زمر تو شاید یقین نہیں کرے گی، جواہرات نے ناک سکیڑ کر کہا۔ اس کے دل میں فارس کی نفرت اتنی پختہ ہے کہ وہ اپنی زندگی فارس سے انتقام کے لیے داؤ پہ لگا چکی ہے، تو وہ کیسے مانیں گی تمہاری بات؟ انہوں نے کسی انتقام کے لیے یہ شادی نہیں کی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، کان سرخ ہوئے، آنکھوں میں غصہ اترا۔ وہ فارس غازی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ ان کی شادی پہ اتنا زور دے رہی تھی وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے سعدی۔ میں زمر کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ ہاشم کا انداز ٹھنڈا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے بھی مار دیں گے آپ؟ دکھ سے اس نے ہاشم کو دیکھا۔ ہاں، ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ میں بس یہ فائل دے دوں گا اعلیٰ عدالتی اور پولیس حکام کو، پروسیکیوشن آفس کو، میڈیا کو۔ ایک فائل اس کے سامنے ڈالی۔ سعدی نے مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ، جو مجھے ڈھونڈنے میں 2 دن لگے۔ تمہارے خیال میں مزید چیزیں ڈھونڈنے میں پولیس کو کتنا وقت لگے گا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو میں ڈر جاؤں۔ کیا تم نے جج کو بلیک میل نہیں کیا؟ اس فائل میں تمہارے اور جسٹس سکندر کے درمیان تبادلہ کی گئی ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز ریکارڈ ہیں، جو ہمیں خود جسٹس صاحب نے مہیا کیا ہے۔ بے شک تمہارا نمبر پرائیویٹ ہے اور ای میل انجانا، لیکن جسٹس صاحب کا نمبر تو اصلی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ فائل پروسیکیوشن آفس بھجوائی، فارس غازی پھر سے گرفتار ہو جائے گا اور اس دفعہ تم بھی ساتھ ہی جیل جاؤ گے۔ تمہارا خاندان تمہیں کھو دے گا سعدی۔ سعدی نے گہری سانس لی، کرسی کھینچی، واپس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اور اگر میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو؟ اب کہ ہاشم کھل کر مسکرایا۔ جواہرات نے بھی مطمئن سی سانس خارج کی۔ نوشیروان ہنوز خاموش تھا، اور خاور، وہ اب بھی غیر آرام دہ سا تھا۔ کچھ تھا جو اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا۔ میرا خیال ہے ہم ایک معاہدے کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہاشم نے کڑوی چائے کا کپ اٹھایا، گھونٹ بھرا اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑے کہنے لگا، پاکستان میں ایک انسان کی دیت کتنی ہے؟ یہی کوئی 30-31 لاکھ روپے۔ میں تمہیں 30 کروڑ دوں گا۔ دیکھو، یہ رشوت نہیں ہے، دیت ہے۔ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے ماموں کی دیت لو۔ میں تمہیں خرید نہیں رہا، کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے جو بھی میں نے کیا وہ غلط تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، لیکن میں بھی تو خوش نہیں ہوں۔ اس کے بعد دیکھو، میرا باپ بھی مر ہی گیا۔ بے شک قدرتی موت تھی، مگر میں نے کسی کو کھونے کا غم اٹھایا۔ جواہرات کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میری شادی ٹوٹ گئی، میری بچی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی، مجھے دوبارہ گھر بنانے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ اب میں صرف کام پہ دھیان دیتا ہوں۔ میں نے بھی بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اب تم مجھے مزید کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ دیکھو بچے، اگر تم آنکھ کے بدلے آنکھ مانگو گے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ تم معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ 30 کروڑ لو، اپنی فیملی کو باہر سیٹل کرو۔ میں تمہیں امریکہ میں کسی بہترین کمپنی میں جاب دلوا دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ یا چاہو تو ہم مل کر نوشیروان کی کمپنی چلا سکتے ہیں۔ تم 50% کے پارٹنر ہوگے۔ جو تم تھر کول میں کر رہے ہو وہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کرو۔ تم سائنسدان لوگ سرکاری اداروں میں صرف ضائع ہو جاتے ہو۔ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ کام کرو۔ بہت سکون، نرمی اور امید سے ہاشم نے کہا۔ سعدی ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا۔ 30 کروڑ دیں گے آپ مجھے، میرے خاندان کے ایک مرد کے بدلے میں؟ ہاشم نے سر اس بات میں ہلایا۔ سعدی آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو 60 کروڑ دوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے اس آدھے مرد جتنے بھائی کا گلا گھونٹ کر اسے پنکھے سے لٹکا دوں اور کہو کہ یہ خودکشی ہے۔ منظور ہے؟ کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا۔ نوشیروان کے بدن میں شرارے دوڑے۔ وہ بھڑک کر کھڑا ہوا۔ آدھا مرد؟ کہ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھم جانے کا اشارہ کیا اور خود سعدی کی طرف دیکھا تو چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔
میرے بھائی سے تمہارا خاندان مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کوشش بھی مت کرو، برہمی سے چبا چبا کر وہ بولا۔ ساتھ کھڑی جواہرات بھی آنکھوں میں تپش لیے سعدی کو گھور رہی تھی۔ تم اپنی بات کرو، کیا لوگے اپنا منہ بند رکھنے کے لیے؟ منہ بند نہیں رکھوں گا، آج ہی جا کر سب کو سچائی بتا دوں گا۔ جرم کیا ہے تو بھگتنا پڑے گا ہاشم بھائی، وہ بھی اتنی ہی سختی سے بولا تھا۔ ہاشم تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہمیشہ میں نے فیملی کی طرح ٹریٹ کیا؟ کیا تم وہی نہیں ہو جو خود بھی ایک جج کو بلیک میل کرنے کا جرم کر چکے ہو؟ سعدی ایک دم ہنس دیا۔ ہاشم بھی تلخی سے مسکرایا۔ اس میں مزاحیہ کیا بات تھی؟ کچھ نہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے سر جھٹکا۔ ایک کتاب میں فجر میں روز پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اس میں پرانی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں اس کی پرانی کہانیوں میں بہت کچھ ہے۔ اسی میں ایک کہانی میں ایک چراغے کی بھی ہے۔ کسی زمانے میں اس چراغے کو ایک بادشاہ نے اڈاپٹ کیا تھا، مگر جب برسوں بعد خدا نے اس کو اسی محل کے دربار میں کلمہ حق کہنے بھیجا تو بادشاہ وقت نے کہا، آپ وہی نہیں ہیں موسیٰ جو ایک قتل کر کے یہاں سے بھاگ گئے تھے؟ تو مجھے صرف قدرت کی حصے مزاح پہ ہنسی آئی۔ یہ بہت دلچسپ لیجنڈ ہے، مگر میرے پاس کم وقت ہے۔ اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے بات کاٹی۔ تمہیں میرے پیسے رکھ لینے چاہیے تھے، مگر تم نے نہیں رکھے، تمہاری مرضی۔ اب سنو، اگر سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی سنگینی در آئی، اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری فائل آگے کر دوں گا، پوری دنیا جان جائے گی کہ تم اور فارس فراڈ ہو، اور یہ کہ تمہاری بہن نے کس طرح بورڈ ایگزام میں چیٹنگ کی ہے۔ تم تینوں رات تک تھانے میں بند ہوگے۔ اور سعدی یوسف کو لگا ساری کائنات تھم گئی ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ ہاشم یہ بات جانتا ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بہن کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی محنت سے بورڈ ٹاپ کرتی رہی ہے۔ غصے سے وہ گھرایا تھا۔ ہمیشہ کا تو نہیں پتا، مگر 2 ہفتے پہلے اپنے آخری پیپر میں جب وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور اس نے مجھے وہاں بلایا تھا تو ہاشم سرسری انداز میں کہتے اس کے تاثرات دیکھ کر رکا، چہرے پہ ایک دم حیرانی لے آیا۔ اوہ، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ سعدی کی آنکھیں غصے اور اچنبھے سے سکڑی۔ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں آپ مجھے؟ سعدی، جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا۔ تمہاری بہن 2 ہفتے قبل سونی کی پارٹی کی صبح اپنے پیپر کے دوران چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور اس نے ہاشم کو مدد کے لیے بلایا تھا۔ تمہیں تو ہاشم کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ سعدی کا غصہ بے یقینی میں بدلتا گیا۔ اس نے باری باری ان سب کے چہرے دیکھے۔ مجھے آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے، ہاشم نے جواب دینے کی بجائے ایک نمبر ملا کر اسپیکر آن کیا اور موبائل کو ہاتھ میں گھماتے سعدی کو مسکرا کر دیکھتے دوسری جانب جاتی گھنٹی سننے لگا۔ جی السلام علیکم کاردار صاحب، فون جلدی اٹھا لیا گیا۔ وعلیکم السلام خواجہ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وہ کیف فون پہ رہا تھا اور دیکھ سعدی کو رہا تھا۔ سعدی خاموش تھا، چپ تھی، مشتبہ نگاہیں ہاشم پہ جمی تھی۔ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیے۔ میں نے اس بچی کے سلسلے میں فون کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ کے کالج میں BA کے ایگزام میں جو بچی چیٹنگ کرتی پکڑی گئی تھی اور اس نے مجھے بلوایا تھا۔ جی، سپرنٹینڈنٹ صاحبہ نے مجھے بعد میں تمام صورتحال بتا دی تھی۔ حنین یوسف نام تھا اس کا اور رول نمبر تھا 13051۔ آپ نہ ہوتے تو جناب اس کے پیپر پہ سرخ کانٹا لگنا ہی تھا۔ سعدی کی رنگت زرد پڑنے لگی، اس کے قدموں سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی تھی، قطرہ بقطرہ۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے جی۔ ہاشم نے اس کا چہرہ دیکھتے تشکر سے سر کو خم دیا۔ ویسے اب بھی اگر آپ اس کی رپورٹ کر دیں تو سپرنٹینڈنٹ کی گواہی کافی ہوگی اس کا رزلٹ کینسل کروانے کے لیے۔ جی بالکل سر، جب اسے اس طرح بچا سکتے ہیں تو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا رپورٹ کرنی ہے اس کی؟ وہ رازداری سے بولے۔ ہاشم مسکرایا اور وہ مسکراتے ہوئے بہت ہینڈسم لگتا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، اگر ضرورت پڑی تو بتاؤں گا۔ اوکے جی، اچھا کاردار صاحب۔ F10 میں میرا جو پلاٹ، کل ڈنر پہ آئیے گا، وہیں بات کریں گے۔ سلسلہ منقطع کر کے اس نے موبائل میز پہ ڈالا۔ بیٹھ جاؤ سعدی، اور ٹھنڈا پانی پیو۔ مسکرا کر نرمی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ کھڑا رہا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں سرخی ابھر رہی تھی۔ کیا اب یقین آیا کہ تمہاری بہن تم سے زیادہ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے؟
سعدی کی کنپٹی کی رگیں ابھرنے لگی، سفید رنگت سرخ پڑنے لگی۔ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے وہ گھر آیا۔ اس جعلی کال سے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ صرف مجھ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ اس طرح آپ میرے خاندان کو توڑ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو طوفان برپا تھے، ان کو جن دقتوں سے چھپا کر اس نے بظاہر گردن کڑا کر کہا، صرف اس کا دل جانتا تھا۔ قدموں میں لرزش تھی، دل ڈوب رہا تھا، مگر وہ سعدی تھا، اسے ابھی نہیں ٹوٹنا تھا، بس چند منٹ اور۔ تو جاؤ اپنی بہن سے پوچھ لو، ہاشم نے بس افسوس سے اتنا کہا، گو کہ وہ خود بھی اس کے اتنے یقین پہ تلملا رہا تھا۔ سعدی غصے سے اسے دیکھتا میز پہ دونوں ہاتھ رکھے آگے جھکا۔ میرے خاندان سے دور رہیے ہاشم بھائی۔ خون رنگ ہوتی آنکھوں سے وہ بلند آواز میں گھر آیا تھا، ورنہ میں وہ کروں گا آپ کے ساتھ کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی، اگر آپ کی نسلیں بچ پائی تو۔ پیچھے کاؤچ پہ بیٹھے نوشیروہ کے کان سرخ پڑے، صوفے کی گدی کو مٹھی میں زور سے بھینچا، گویا ضبط کیا۔ دوسرا ہاتھ بار بار جیب کی طرف جاتا، خاور کی نگاہ بھی بار بار اس کے جیب کی طرف جاتے ہاتھ تک اٹھ جاتی۔ ہاشم ابھی تک ٹیک لگائے پرسکون بیٹھا تھا، اس دھمکی پہ زخمی سا مسکرایا۔ اتنا بغض ہے تمہارے دل میں میرے لیے تو ابھی تک مجھے ہاشم بھائی کیوں کہتے ہو؟ سعدی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر الفاظ ختم ہو گئے۔ اس سوال کا جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ کا لحاظ کر جاتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، دوبارہ میری بہن کا نام مت لینا۔ ہاشم کاردار انگلی اٹھا کر سختی سے اسے دیکھتے تنبیہ کی، اور اس سارے میں پہلی دفعہ ہاشم کے چہرے پہ شدید تکلیف ابھری، کہیں کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ کبھی نہ جڑنے کے لیے جواہرات نے وہ تکلیف دیکھ لی تھی، فوراً تب کر اسے مخاطب کیا، تو پھر جاؤ اور اپنے خاندان کی فکر کرو، ہماری نہیں۔ سعدی نے تنفر سے سر جھٹکا۔ قرآن کے 2 الفاظ بلند آواز میں پڑھے، مر جاؤ اپنے غصے میں تم لوگ۔ کرسی کو پیر سے ٹھوکر ماری اور سرخ آنکھوں سے ان دونوں کو گھورتے مڑ گیا۔ ہاشم نے اسی تعصب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ تعجب اور افسوس سے بولا، یہ اتنا بے وقوف ہوگا، میں نے نہیں سوچا تھا۔ نوشیروہ سعدی کے پیچھے گیا تھا، خاور بھی احتیاطاً جانے لگا، مگر ہاشم کی بات نے اسے روک دیا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ بے وقوف ہے۔ جب اسے آڈیو ملی میں نے کہا تھا یہ لڑکا گڑبڑ ہے، مگر آپ نے تب بھی اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، اب پھر آپ وہیں کر رہے ہیں۔ بس کرو یار، ہاشم نے بیزاری سے لیپ ٹاپ کھول کر سامنے کیا۔ وہ ایک معصوم بچہ ہے، مجھ سے جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ دیکھا نہیں کیسے ایک ہی سانس میں سب بتا دیا؟ ناک سے مکھی اڑاتے وہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ خاور نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا چیز تنگ کر رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ سچ بول رہا تھا سر، مجھے لگتا ہے وہ اداکاری کر رہا تھا، وہ کسی اور چکر میں تھا۔ وہ خود بھی متذبذب تھا۔ جواہرات نے اکتا کر اس کو دیکھتے ناک سے مکھی اڑائی۔ بہت ہو گیا سعدی نامہ، اب بس کر دو، اور ہاشم کے سامنے کرسی پہ آ کر بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، گردن کی مالا کے موتیوں پہ انگلی پھیرتے سوچتے ہوئے ہاشم کو مخاطب کیا، کیا وہ کسی کو بتائے گا؟ بتانا ہوتا تو اب تک بتا چکا ہوتا، اسے پتہ ہے کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ ابھی غصے میں گیا ہے، ٹھنڈا ہوگا تو میں بات کروں گا اس سے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ خاور یہ رپورٹ میں نے تمہیں کہا تھا کہ… ہاشم نے اسکرین پہ کچھ دیکھتے خاور کو اشارہ کیا تو وہ جو گاہے بگاہے بند دروازے کو بے چینی سے دیکھ رہا تھا، بادل نخواستہ اس کے قریب آ گیا۔ جواہرات کا موبائل نکال کر میل چیک کرنے لگی۔ وہ تینوں اس تماشے سے ساؤنڈ پروف دروازوں کے باعث بے خبر رہے جو باہر ہو رہا تھا اور جس کا خاور کو ڈر تھا۔ تم کو اپنی شکست دکھتی ہے یا میرے حوصلے سے خائف ہو؟ سعدی جب آفس سے نکلا تو اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں گلابی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس نے ہاشم کے آفس کے باہر ہال پار کیا، جس میں صرف حلیمہ سیکرٹری کا ڈیسک تھا۔ آگے لمبی راہداری تھی جس کے آگے لفٹ تھی۔ جگہ ایسی تھی کہ ہاشم کے آفس میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کا علم حلیمہ یا چند گارڈز کے علاوہ اس فلور پہ کسی اور کو نہیں ہوتا تھا۔ اور ابھی ہاشم کے آفس سے نکلنے والے لڑکے کا چہرہ ایسا بے رنگ ہو رہا تھا کہ وہ بھی سر اٹھا کر دیکھنے لگی، اور پھر آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ سعدی کے عقب میں نوشیروہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا آیا، چہرے پہ دبا دبا غصہ لیے۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ سعدی کے ساتھ سے گزر کر وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ سعدی رکا، گلابی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ میرے بارے میں کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ نوشیروہ نتنے پھلائے غصے سے پھنکارا۔ اس وقت تو میں خاموش رہا کیونکہ نوشیروہ
جب دو مرد آپس میں بات کر رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خاموش ہی رہو۔ سعدی سرخ پڑتی آنکھوں سے بلند آواز میں ایسے چبا چبا کر بولا کہ نوشیروان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، منہ یوں ہو گیا جیسے تمانچہ مارا گیا ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا کن اکھیوں سے اسے نظر آیا ہاشم کی سیکرٹری نے ہنسی چھپانے کو چہرہ جھکایا تھا۔ نوشیروان نے لال بھبوکا چہرہ لیے اس طرف پھیرا۔ کیا یہ ہنسی روک رہی ہے؟ کیا یہ مجھ پہ ہنسی ہے؟ وہ ایک دم جارحانہ انداز میں اس ڈیسک تک آیا۔ کیا فنی لگ رہا ہے تمہیں؟ ہاں؟ زور سے زمین پہ رکھے سسٹم یونٹ کو ٹھوکر ماری۔ باہری یونٹ ایک طرف کو لڑکا۔ حلیمہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ہکا بکا سی وہ اٹھی۔ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بکواس کرتی ہو میرے آگے؟ نوشیروان نے برہمی سے بازو مار کر میز کی چیزیں گرا دی۔ میرا غصہ ایک کمزور لڑکی پہ نکال رہے ہو؟ مرد بنو نوشیروان، مرد بنو۔ اور بس ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈال کر اپنا فون اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ شیرو تلملا کر واپس گھوما تو دیکھا حلیمہ اس طرح پریشان کھڑی تھی، چیزیں بکھری پڑی تھی، سعدی پہ دبا سا سارا غصہ اود کر آیا۔ کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو میری؟ وہ آگے بڑھا، زور سے اس کی کمپیوٹر اسکرین کو دھکا دیا اور وہ الٹ کر دوسری طرف جا گری۔ حلیمہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، ہراساں نگاہوں سے شیرو کو دیکھا جس کے نقش غصے سے بگڑ رہے تھے۔ اسے لگا وہ ابھی کہ ابھی اسے نوکری سے نکل جانے کا کہے گا، مگر نوشیروان کے ذہن پہ اس وقت دوسری چیزیں سوار تھی۔ سعدی کی لفٹ جا چکی تھی، شیرو دوسری لفٹ کی طرف لپکا۔ جرم کی نوعیت میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، در حقیقت پارسا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ کچہری کی راہداری میں انسانوں کا جمع غفیر تھا، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ ایسے میں احمد رستہ بناتا آگے بڑھ رہا تھا، اپنے لاپرواہ حلیے کے برعکس۔ آج وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، کف بھی بند تھے اور بال بھی پیچھے سیٹ کر رکھے تھے۔ بالآخر وہ رکا، ایک ادھ کھلے دروازے کے اندر وہ بیٹھی دکھائی دی، میز کے اس پار کرسی پہ براجمان، سر جھکائے فائل پہ روانی سے قلم چلاتی۔ گھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے تھے اور ایک لٹ جھک کر فائل کو چھو رہی تھی۔ احمد فوراً سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا، چند لمحے کے لیے سوچتا رہا، یہ میری طرف سے غازی کی شادی کا تحفہ ہے۔ مگر وہ رکا، جب میں چڑیل کی غلط فہمی دور کروں گا اور اسے حقیقت بتاؤں گا کہ وہ میری غلطی تھی، ورنہ غازی نے اسے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ کیا کرے گی؟ سوچنے دو۔ دیوار سے ٹیک لگائے اس نے آنکھیں بند کی اور تصور کرنا چاہا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا، زمر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتی ہے، چونکتی ہے۔ احمد شفیع؟ ابرو اٹھاتی ہے، پھر اندر آنے کے لیے سر کو خم دیتی ہے۔ وہ جھجکتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے، تذبذب سے سلام کر کے کہتا ہے، آپ کو شادی کی مبارک ہو۔ میں پہلے اس لیے نہیں آیا کہ آپ کا غازی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اب رشتہ ہے، سو مجھے آپ کی یہ غلط فہمی دور۔ اور وہ بات کاٹ کر کہتی ہے، تمہید کاٹیے اور کام کی بات پہ آئیے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ جاتا ہے، پھر جلدی جلدی بتانے لگتا ہے، اس دن غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا جعلی مخبری کرنے، وہ آپ کو استعمال نہیں کر رہا تھا، یہ میری غلطی تھی۔ وہ ایک دم حیرت زدہ رہ جاتی ہے، مضطرب سی کھڑی ہوتی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی میم۔ اور وہ مزید تفصیل بتانے لگتا ہے۔ وہ جیسے جیسے سنتی جاتی اس کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور میں ایسے ہی اتنے سال اس کو مورد الزام ٹھہراتی رہی؟ اوہ میرے اللہ! وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھ جاتی ہے۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے اس کو اتنا غلط سمجھا۔ احمد نے برا سا منہ بنا کر آنکھیں کھولی، تصور غائب ہوا۔ راہداری میں لوگوں کا شور سماعتوں میں گونجنے لگا۔ اس نے اپنے سر پہ چپت رسید کی، یہ چڑیل اتنی ایموشنل؟ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہا، تصور کا پردہ روشن ہوا۔ وہ زمر کے سامنے کھڑا ہے اور اسے بتا رہا ہے، وہ میری غلطی تھی، غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے کھڑی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بکواس پہ یقین کر لوں گی؟ یہ کہانی کسی اور کو جا کر سناؤ۔ میں جانتی ہوں کہ اس روز اسی نے تمہیں میرے پاس مخبری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کہتی ہے، اف! احمد نے تلملا کر آنکھیں کھولی، بے بسی سے چوکھٹ تک گردن نکال کر جھانکا، جہاں وہ پرسکون سی سر جھکائے فائل پہ لکھتی جا رہی تھی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ جی کڑا کر کے اوٹ سے نکلا اور دروازے کو انگلی سے بجایا۔ لکھتے لکھتے زمر نے سر اٹھایا، اسے دیکھ کر وہ چونکی۔ احمد شفیع؟ ابرو اٹھا کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا، پھر قلم بند کر کے کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائے، سر کے خم سے آنے کا اشارہ کیا۔
وہ متذبذب سا اندر داخل ہوا اور سلام کیا۔ تھوک نگل کر خشک گلا تر کیا۔ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا اور ساتھ میں ایک پرانی غلط فہمی بھی دور کرنا تھی۔ وہ خاموشی مگر نرمی سے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ جعلی مخبری جو میں نے کی تھی وہ مجھے آپ کے پاس جا کر نہیں کرنی تھی۔ غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا، وہ نہیں تھے تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ میری غلطی تھی، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کر دوں گا۔ سانس روکے احمد نے رک کر وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، اس کا چہرہ دیکھا، پھر اسی پرسکون اور نرم انداز میں بولی، مجھے پتہ ہے۔ احمد کے سارے تصورات بھگ سے اڑ گئے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ مجھ سے ہی تو آپ نے پوچھا تھا، بصیرت صاحب کا، وہ نہیں تھے تو آپ نے مجھے بتا دیا، میں سمجھ گئی تھی۔ احمد تیزی سے 2 قدم آگے آیا۔ مطلب کہ آپ جانتی ہیں سب، تو پھر آپ غازی سے خفا کیوں ہیں؟ کیونکہ اس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہی۔ ہلکے سے کندھے اچکا کر وہ اسی سکون سے بولی۔ احمد الجھن سے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مگر ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ میری غلطی تھی، تو زمر چند ثانیہ اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھیے احمد۔ اتنی عزت! کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سوچتا، مگر ابھی وہ فوراً سے کرسی سنبھال کر بیٹھا، آگے کو ہوئے بے چینی سے اسے دیکھا۔ آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ ہماری شادی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں اپنے ذاتی معاملات یوں ڈسکس نہیں کرتی، مگر چونکہ موضوع آپ نے چھیڑا ہے اور اس سے آپ کا تعلق بھی ہے، اس لیے مجھے بتائیے اس روز کیا تاریخ تھی جب آپ میرے پاس جعلی مخبری لے کر آئے تھے؟ پتہ نہیں، وہ گڑبڑایا۔ اس روز 16 تاریخ تھی، کیا آپ کو یاد ہے؟ اس کے بعد پارس سے ملنے میں کس دن جیل آئی تھی؟ یقین کیجیے جیل میں مجھے کیلنڈر نہیں دیا گیا تھا، گو کہ یہ میرے پرسن رائٹس کے خلاف تھا، مگر 21 میں 21 تاریخ کو دوبارہ جیل آئی تھی اور میں نے فارس کو بہت سنائی تھی، یعنی 4 دن بعد۔ ٹھیک؟ جی ٹھیک، وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ نے کس دن فارس کو بتایا کہ یہ مخبری آپ نے میرے سامنے کی ہے؟ اسی دن 16 تاریخ کو، جاتے ساتھ ہی بتا دیا۔ بہت غصہ ہوا مجھ پہ، اس نے کہا کہ وہ آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ہوش سے بولتے بولتے وہ رکا۔ زمر اداسی سے مسکرائی۔ اور پھر فارس نے کیا کہا، کیا کیا احمد؟ اور احمد کو لگا اس کے منہ پہ چابک دے مارا گیا ہو۔ وہ ہونکوں کی طرح زمر کی شکل دیکھنے لگا، پھر اس نے غائب دماغی سے دہرایا، آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ بے قصور ہے کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ قصوروار ہے کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ احمد بس شل سا اسے دیکھے گیا۔ کیا وہ فارس کی حمایت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے سامنے کی بات نظر نہیں آئی؟ 16 تاریخ کو آپ نے اسے بتایا کہ آپ نے مجھے استعمال کیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا یہ بات آپ اسے جاتے ساتھ ہی بتائیں گے، پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا۔ وہ تحمل سے کہہ رہی تھی۔ وہ آپ پہ خفا ہوا، غصہ ہوا، اور پھر وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسے 4 دن دیے، انگوٹھا بند کر کے 4 انگلیاں دکھائی۔ 4 دن تاکہ وہ اپنی غلطی کو درست کر لے۔ مجھے یقین تھا یہ صرف ایک غلطی ہے۔ 18 تاریخ کو اسے جوڈیشل ریمانڈ کی توسیع کے لیے عدالت لایا گیا۔ کوریڈور میں نے اسے گزرتے ہوئے دیکھا، ابھی چند روز پہلے ہی تو اس نے مجھے وہاں روک کر کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر 18 تاریخ کو وہ مجھے دیکھ کر خاموشی سے گزر گیا۔ میں انتظار کرتی رہی ایک دفعہ وہ کہہ دے یہ احمد کی غلطی تھی، ہم آپ کو استعمال نہیں کر سکتے، مگر اس نے پلان جاری رکھا۔ احمد بالکل لاجواب سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے 2.5 سال تک اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ مجھے ڈر تھا میں اسے معاف کر دوں گی، اور جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے شاید اسے معاف کر بھی دیا تھا۔ میں اس کے کیس کی خود تحقیق کرنے جا رہی تھی، میں سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی۔ میرا دماغ کہتا تھا وہ اتنے گواہ جنہوں نے اسے گن کر ہوٹل کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے، جنہوں نے اسے اپنے بھائی کے ہاسٹل کے کمرے سے رات کو نکلتے دیکھا، وہ سب سچ کہہ رہے ہیں، مگر دل کہتا تھا میں اسے ایک چانس اور دوں، اور میں نے دیا۔ احمد صاحب، میں نے اس کو 4 دن دیے کہ وہ اپنی غلطی درست کر لے۔ ٹھیک ہے اسے نہیں پتا تھا، مگر جب پتہ چل گیا تب کیا کیا اس نے؟ کیا مجھے بتایا کہ ہم رائٹس نہیں جیل توڑنے جا رہے ہیں؟ کیا سوچا کہ فرار کے بعد میرا کیا بنے گا؟ میں ایک عورت ہوں، ایک عورت کے ساتھ یہ پوری کچہری کیا کرے گی؟
اس کو معلوم تھا سب، مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس دن میں نے ہمیشہ کے لیے فارس پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب مجھے اس پہ اعتبار ہی نہیں رہا۔ پھر بھی جب میں اس کے پاس گئی تو اس سے کہا کہ تم نے اپنے سائیڈ کک احمر کے ابرو پھنچے کو میرے پاس بھیجا تو یہ کہتے ہوئے بھی میری خواہش تھی کہ وہ کہہ دے مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو کچھ اور کہا تھا، مگر اس نے پلک تک نہیں جھپکی۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ آپ مجھے کہہ آئے ہیں اور اس نے کچھ نہیں کیا، معافی بھی نہیں مانگی۔ احمر کیا اسے مانگنی نہیں چاہیے تھی؟ احمر کا سر خود بخود اسبات میں ہلا۔ اس نے شاید اس لیے وہ ٹھہر گیا، ساری دلیلیں ختم ہو گئی۔ بے بسی سے اس نے زمر کو دیکھا۔ یہاں اس کا قصور ہے، مگر اس نے وہ قتل نہیں کیے۔ وہ نگاہیں زمر کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا جو پرسکون سی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی مگر اطمینان بھی تھا۔ جب آپ کا ایک دھوکہ سامنے آ جائے تو آپ کے سارے سچ مشکوک ہو جاتے ہیں، اور یہ مت کہیے کہ اس نے وہ قتل نہیں کیے۔ آپ کے چہرے پہ لکھا ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں کہ وہ بے گناہ تھا۔ احمد نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا وہ بے گناہ ہے یا نہیں۔ اس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ اگر سوچوں تو وہ قاتل لگتا ہے، مگر وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی ہر بات ٹھیک لگتی ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت غلط کیا۔ خفت سے گردن قدرے جھکا کر وہ بولا، مجھے آپ کی معذرت سے فرق نہیں پڑتا، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ نرمی سے کندھے اچکا کر وہ بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اٹھ گیا۔ اگر آپ کو کبھی یہ معلوم ہوا کہ وہ بے گناہ ہے اور اسے پھنسایا گیا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ وہ بے گناہ نہیں ہے، کم از کم مجھے اس پہ اب یقین نہیں آتا۔ میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس کا آفس چھوڑنے سے پہلے احمد نے پھر سے کہا تھا۔ زمر نے سر کو بس خم دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے معذرت قبول نہیں کی تھی۔ لغزشوں سے ماورا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ احمد اپنے کچن کے اونچے سٹول پہ سوچ میں گم بیٹھا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر بھاری قدم قریب آتے سنائی دیے۔ کیوں بلایا ہے؟ فارس بے نیازی سے پوچھتا ساتھ والے سٹول پہ بیٹھا، کونیاں کاؤنٹر پہ رکھ لی اور گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں چھوٹی کر کے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، فارس نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ چونکا نہیں، بس آہستہ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آج کچہری گیا تھا کسی کام سے، میڈم زمر سے ملاقات ہوئی؟ پھر فارس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ یار، ہم نے ایک لڑکی کو استعمال کر کے جیل توڑنی چاہیے، لعنت ہے ہمارے اوپر۔ وہ پہلے قدرے حیران ہوا، پھر ناگواری سے لب بھینچ لیے، چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا۔ یہ قصہ کیوں دہرا رہے ہو؟ ہم نے ایک لڑکی کو استعمال کیا یار، وہ سخت پرملال تھا۔ ایک منٹ، میں نے تمہیں دوسرے وکیل کے لیے پیغام دیا تھا، یہ تمہاری غلطی تھی۔ خفگی سے اس نے بات کاٹی۔ اور پھر تم نے کیا کیا؟ وہ بھی اتنی ہی درستی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میری غلطی کو ٹھیک کیا، مجھے ایک دفعہ بھی کہا کہ جا کر اس کو سب بتا دیتے ہیں۔ تمہیں پتا تھا کہ ایسی مخبری پہ کارروائی کے بعد اگر ہم فرار ہو گئے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر تم نے سب کچھ چلنے دیا۔ ایسے ظاہر مت کرو جیسے تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ برہم ہوا، مگر میں اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ غازی تمہیں کم از کم تمہیں پلان جاری نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور پھر بعد میں تمہیں اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی۔ وہ قتل تم نے نہیں کیے ہوں گے، تم بے قصور ہوگے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زندگی میں ہر معاملے میں بے قصور ہو۔ تم نے واقعی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا۔ فارس تنے ابرو کے ساتھ چہرہ موڑے سامنے دیکھتا رہا۔ چند پل ایک شدید تناؤ کی کیفیت میں خاموش گزرے، پھر وہ اسی خفگی سے بولا، میں کیوں مانگتا معافی؟ میں نے اس پہ گولی نہیں چلائی تھی۔ احمد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، تم نے اس پہ گولی نہیں چلائی، تم نے اس کا دل توڑا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، ملامتی انداز میں کہہ کر وہ اٹھ گیا اور گھوم کر لاؤنج کی سمت آیا اور میز پہ رکھا موبائل اٹھا کر بٹن دبانے لگا۔ چند لمحے اس اظہار لاتعلقی کی نظر ہو گئے۔ فارس ابھی تک اونچے سٹول پہ بیٹھا خفگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ احمد اس کی پشت پہ تھا۔ جب وہ مزید کچھ نہ بولا تو فارس نے گہری سانس لی۔ مجھے پتا ہے میں نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی، میں خود غرض ہو گیا تھا۔ پھر وہ گویا اکتا کر پیچھے گھوما۔ میں 2.5 سال سے جیل میں بند تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ؟ اوہ پلیز، کوئی وضاحت مت دینا، کسی کا دل توڑنے کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ موبائل جیب میں رکھتے احمد نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور ہاتھداری کی سمت بڑھ گیا۔ اگر تمہیں خود جانا تھا تو کیوں بلایا مجھے؟ اس نے بیزاری سے پکارا۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں آج کے بعد
چڑیل کو چڑیل نہیں کہوں گا، دراصل آج مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی کورٹ میں مجھے لگا کرتی تھی۔ اور ہاں، دروازہ کھولتے کھولتے وہ رکا، مڑ کر سنجیدگی سے دور بیٹھے فارس کو دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ جو تمہارے ساتھ کر رہی ہے تم وہ ڈیزرو کرتے ہو۔ پھر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ بدتمیز، پہلے سے خراب موڈ اسٹیفنی نے مزید خراب کر دیا تھا۔ وہ اسٹول دھکیلتا خود بھی جانے کے لیے اٹھا، اور یہ تبھی تھا جب ندرت کا فون آیا۔ میں نے زمر کو کال کی تھی، اس نے بتایا وہ آفس میں ہے۔ تم دونوں یوں کرو، دوپہر میں ہماری طرف آ جاؤ۔ سعدی صبح کہہ کر گیا تھا کہ شام کو ریسٹورنٹ کو کسٹمرز کے لیے بند کر کے باربیکیو کریں گے۔ رات کو ہاشم نے کھانے پہ بلایا ہے۔ میں نے زمر سے بات کر لی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہاشم سے معذرت کر لے گی، تم بھی آ جاؤ۔ اور ندرت عجلت میں فون کاٹ گئی۔ فارس نے بیزاری سے موبائل کو تکا۔ اگر ہاشم سے معذرت کرنی ہی تھی تو میرے سامنے ہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے حد برے موڈ میں وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اور یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا میری طرح۔ تو ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔